बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ आपको पता है कि मौसम की भी अगर हम बात कर ली जाए तो मौसम इस टाइम शदीद गर्म है और क्योंकि जुलाई और फिर अगस्त ये 2 महीने ऐसे हैं जो सख्त गर्मी के होते हैं और इसमें शदीद हब्स होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अपनी डाइट को जो है वो हेल्दी रखें। अगर हेल्दी डाइट होगी तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसके साथ ही हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि अपने इखलाक को हमेशा बेहतर करने की कोशिश करें। हमारा मुआशरा वैसे ही बहुत सारी चीज़ों का इस टाइम शिकार है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिगाड़ है इस टाइम, अदम बर्दाश्त की हम बात करते हैं तो लोगों के अंदर जो है ना एक्टिविटीज़ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ तो वैसे ही कम होती जा रही हैं। तो लिहाजा अपने आप को सेहतमंद रखें और इसके साथ अपनी सोच को और अपने इखलाक को बेहतर बनाएं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है जी वकार तैयब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जो हमारे रूही के रिपोर्टर हैं शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शकील? ठीक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो आज हम वकार से बात करेंगे वो है हमारा टॉपिक की जो कामयाबी है वो किस्मत से मिलती है। इसमें किस्मत का जो है वो कितना रोल है। मतलब हम हमेशा नसीब की बात करते हैं, किस्मत की बात करते हैं। सम टाइम होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अगर हम अचीव नहीं कर पाते या हम खुद ही अपने आप को जो है कहीं सुस्ती का शिकार होते हैं, कहीं जो है हमारे बहुत सारे मसाइल होते हैं तो हम सारा का सारा मलबा उठा के किस्मत के ऊपर डाल देते हैं। तो आज जो है हम वकार से जानेंगे कि किस तरीके से किस्मत को बदला जा सकता है, हम अपने आप को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। और कामयाबी क्योंकि हर इंसान को चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान कुछ लोग होते हैं कि वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आपकी स्ट्रगल अच्छी होगी और आप एक नेक नियति के साथ अपने प्लान्स और गोल्स की तरफ जाएंगे तो यकीनन आपकी किस्मत और आपकी कामयाबी जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसके साथ ही हम जो है शकील से बात करेंगे, इनकी बीट से रिलेटेड इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कॉलेजेस में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से इस टाइम हम मसाइल का शिकार हैं। क्योंकि हम चाहे इलाज की बात करें चाहे एजुकेशन की बात करें तो हमारे बहुत सारे इस टाइम मसाइल हैं। और फिर कल से हम जो देख रहे हैं कि बजट की मंजूरी के बाद जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आया देखते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगी। सबसे पहले तो वकार से जानते हैं, वकार गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ जी, हर मौसम एंजॉय करना चाहिए। हर मौसम के अपने अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। और अभी आप मशवरा जो दे रही थी कि डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, एक छोटा सा मशवरा मेरी तरफ से कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। हाँ, बिल्कुल। पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है। और पानी का मतलब पानी है, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि वो हम लोग ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि पानी आपको प्यास लगी हुई होती है तो फौरन हम जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ चले जाते हैं कि अच्छा वो जी इससे हमारी फौरन प्यास भी बुझ जाएगी। और हम भी आप नोट करें, आपको फौरन 2 मिनट के बाद ज्यादा प्यास लगती है क्योंकि उसमें तो गैसेस है ना, वो फौरी तौर पे रिएक्ट करती हैं। आप फौरन नोट करेंगे कि 2 मिनट बाद आप और ज्यादा प्यासे हो जाते हैं। पानी का कोई नेमुल बदल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, और इसके साथ ही जिस तरह का हमारा टॉपिक है जी कि हमारी किस्मत की बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं, तो वकार क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, पहले तो मैं ये अपने तमाम व्यूवर्स को बताना चाहूँ कि आज इस मौजू के ऊपर जितनी बात होगी तो वो मुझे एज ए एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक ओपिनियनिस्ट के तौर पे एक राय, ये तमाम बातों पे मेरी सिर्फ राय ही है। इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर उन्होंने कहा था कि तकदीर नहीं ताबे मंतक नजर आती। इंसान की जितनी कोशिशें हैं, इंसान ने जितना कुछ अचीव किया है, चाहे वो एजुकेशन में हो, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, वो सब लॉजिक के ऊपर बेस करता है। हम साइंस पूरी की पूरी जो है वो लॉजिक पे बेस करती है, जबकि जो तकदीर है या फेट है या लक है, किस्मत है, नसीब है, जो मर्जी आप नाम दें इसको, तो उसमें किसी किस्म का अभी तक कोई इंसानी इदारा जो है वो लॉजिक नहीं तय कर पाया, लॉजिक नहीं क्रिएट कर पाया कि किस तरह की लॉजिक, अगर हम यानी लॉजिक का मतलब है कि ऐसे कुछ एक्शन स्टेप्स कि अगर मैं इनको उठाऊं तो मुझे सेम रिजल्ट्स मिले, तो हम अभी उसके मुकाबले हम किसी किस्म के नतीजे पे नहीं पहुंच सके।
تو اس لیے ہمیں کچھ کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں, کچھ بزرگوں کی باتیں اور کچھ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کنسیپٹ آیا کہاں سے, تقدیر کا. تو آپ سب نے لومڑی کی کہانی سنی ہوگی جو انگور حاصل نہیں کر پائی اور اینڈ پہ کہتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں. خیر اس کو پھر ہم نیورو سائنس کے اندر ایک ٹرمینالوجی بھی یوز کرتے ہیں کہ مطلب کوئی انسان جب کوئی کام کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہوتا اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, نہیں حاصل کر پاتا, تو بجائے اس کے کہ وہ یہ غلطی تسلیم کرے کہ میری پوری طرح یہاں پہ تیاری نہیں تھی, میں اگلی دفعہ تیاری کر کے آؤں گا, وہ سارا کچھ یا تو قسمت پہ ڈال دیتا ہے, تقدیر پہ, یا پھر کہتا ہے مجھے تو یہ چاہیے نہیں, یہ تو بیکار انگور ہی کھٹے ہیں. تو پہلی دفعہ انسان کے دماغ میں جب یعنی کہ اس نے ناکامی کسی شے میں حاصل کی ہوگی اور اس ناکامی کو ایگو ہوتی ہے انسان کے اندر, اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا, اس کی تیاری یعنی کہ نہیں ہے. مطلب ابھی یہ دیکھیں نا, پہلی دفعہ ماؤنٹ ایوریسٹ 1952 میں اس کو سر کیا گیا, تو اس سے پہلے جب نہیں سر کر پائے تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ اونچا ہے اور میں ابھی چھوٹا ہوں, میری ابھی تیاری مکمل نہیں ہے. اچھا, یہ کنسیپٹ ہمیں جو ملتا ہے اقبال کی شاعری میں, اقبال کے فلسفے میں, ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کنسیپٹ ابلیس نے دیا انسانوں کو. ابلیس کہتا ہے, ابلیس کی مجلس شورا کے اندر وہ کہتے ہیں میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. ناداروں کو یعنی وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے, میں نے ان کو تقدیر کا سبق سکھا دیا کہ یہ جو کچھ ہے تمہارے, یہ تقدیر کی وجہ سے, اللہ نے تمہاری تقدیر میں ہی ایسے لکھا ہے. اور پھر اسی طرح ایک اور نظم کے اندر ابلیس اور یزداں, اس میں وہ ابلیس کہتا ہے کہ حرف استغفار تیرے سامنے ممکن نہ تھا, ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود. کہ اللہ میری تو تقدیر میں آپ نے لکھا ہی نہیں تھا کہ یہ سجدہ کرتا میں. تو وہاں سے وہ ایک کنسیپٹ آتا ہے. اب اس کا کتنا زیادہ رول ہے اس کے اوپر اگین ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی نمبرز نہیں ہے, کوئی سٹیٹس نہیں ہے, کیونکہ جب بھی کوئی کام ایسا ہوتا ہے, تقدیر عام طور پہ ہم قسمت کہتے ہیں ایک خوشگوار ان ایکسپیکٹڈ واقعے کو. مطلب آپ کو ابھی کال آئے اور کوئی ایسی خبر ملے جو آپ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی, بالکل آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی, اور وہ بہت زیادہ آپ کی زندگی میں کوئی اچھا خوشگوار یعنی کہ وہ ٹرن لے کر آیا, تو پھر باقی لوگ کہیں گے ان کی قسمت بڑی اچھی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ لیکن ہم دیکھیں وہ جہاں سے وہ چیز آئی اس میں کتنی زیادہ انسرٹینٹی کے کتنے زیادہ فیکٹرز انوالو ہیں جن کو ہم کسی بھی صورت کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم یعنی ان کو ساروں کو ایک ٹیبل پہ لے آئیں, مطلب کوئی دنیا کا ایسا پاگل انسان ہو جو اس پہ ریسرچ کرنا شروع کرے اپنے سارے کام چھوڑ کے, کیونکہ اس میں آپ کو ساری کی ساری کڑیاں جو ہیں وہ ملانی پڑیں گی, تب جا کے تو شاید ہم اس میں کوئی لاجک کریٹ کر سکیں. ابھی ہم نہیں کر پا رہے. باقی آپ کا یہ جو سوال ہے کہ کامیابی میں اس کا کتنا رول ہے, یہ ایک میرے خیال میں اس کو پورے پروگرام میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. بالکل, اس کو آگے لے کر چلیں گے, اس پہ مزید جو ہے بات بھی ہوگی. ابھی شکیل سے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ اس ٹائم ملتان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں نئے ایڈمیشنز جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں, کون سے پروگرامز کا انتخاب کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ داخلے کی آخری تاریخ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا طریقہ کار ہے, کس طریقے سے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہم اسٹوڈنٹس کے مسائل پہ بھی جائیں گے, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس کے مسائل ہوتے ہیں وہ بے تحاشا ہوتے ہیں. اس حوالے سے شکیل کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ یونیورسٹی لائف میں جانا, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا خواب ہوتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹس میٹرک میں آتا ہے تو اس کا پہلا خواب یہ بن جاتا ہے کہ یونیورسٹی تک پہنچنا ہے. تو انٹر ہو چکی, اب ٹائم ہے یونیورسٹی میں جانے کا. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے پاس چوائسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. یعنی کہ جب آپ میٹرک کر کے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس ہے کہ آپ ایف ایس سی کریں میڈیکل, یا پری انجینئرنگ میں آئی سی ایس کریں, آئی کام کریں, کچھ چند آپشنز ہیں. اب تو کچھ کورسز بھی آ گئے ہیں. لیکن جب آپ انٹر کر لیتے ہیں, کالج سے نکلتے ہیں, تو آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں. ایک تو پروگرامز کی بھرمار ہے ہر یونیورسٹی میں. ایمرسن کو ہی دیکھ لیں, 40 سے زیادہ پروگرام ان کے ہیں بی ایس کے. بی زیڈ یو کو دیکھ لیں, کوئی 70 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ان کے بھی ہیں. آئی ایس پی ہے, وہ بھی تحاشا پروگرام دے رہی ہے. تو اسٹوڈنٹس جب جاتا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے تو موسٹلی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس میں ایڈمیشن لینا ہے. وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, اپنے دوستوں سے پوچھ رہے, ٹیچر سے پوچھ رہے کس میں ایڈمیشن لیں. تو ایک تو یہ بھی ان کے پاس مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا, ادارے بہت زیادہ ہیں, پرائیویٹ بھی گورنمنٹ بھی. تو اسٹوڈنٹس اس چیز میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کون سے ادارے میں ایڈمیشن لیں, کون سا اچھا رہے گا. تو اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے پہلے جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جس ادارے میں جا رہے ہیں, جس پروگرام میں ایڈمیشن لے رہے ہیں, کیا وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے. ان دنوں جیسے ہی ایڈمیشنز اوپن ہوئے, ہائر ایجوکیشن نے کچھ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے.
جس میں پہلے اسٹوڈنٹس یہ لازمی ذہن نشین رکھیں کہ MA MSc BA BSc جو 2 سالہ پروگرام تھا یہ 2023 تک تھا، اس کے بعد اس کی کوئی ایفیلیشن HEC سے نہیں رہی، تو اس طرح کے پروگرام میں ایڈمیشن نہ لیں۔ دوسرا، کچھ ادارے ایسے ہیں اور کچھ اداروں کے پروگرامز ایسے ہیں جو HEC سے ریکگنائزڈ نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس اس میں بھی ایڈمیشن نہ لیں۔ اب اس وقت ملتان کی ISP ہے، DZU ہے، اس کے ساتھ UET ہے، امرسن ہے، جس بڑی یونیورسٹی میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہے، ان میں ایڈمیشنز تقریباً تمام میں اوپن ہو چکے ہیں، اور اگر نہیں ہوئے تو اسی مہینے میں ان کے ایڈمیشنز اوپن ہو جائیں گے، اور ہر یونیورسٹی کی اپنی ایک لاسٹ ڈیٹ ہے۔ امرسن کی لاسٹ ڈیٹ 15 جولائی ہے، اور DZU کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 19 جولائی ہے۔ اس کے ساتھ ISP ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی، ان کی لاسٹ ڈیٹ نہیں ہوتی، ایڈمیشنز کرتے رہتے ہیں۔ BZU میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایڈمیشن ٹارگٹ کمپلیٹ نہ ہو رہا ہو تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے۔ تو پہلے نا ایک پوسٹر جاری کیا گیا کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ 1 جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے، یعنی کہ کل لاسٹ ڈیٹ، تو ایسا نہیں ہے۔ BZU کی لاسٹ ڈیٹ 19 جولائی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کل ہم سے بار بار رابطہ کر رہے تھے، فیس بک پہ، اس طرح واٹس ایپ پہ کوشچنس پوچھ رہے تھے، تو لاسٹ ڈیٹ ابھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو 12ویں کا رزلٹ آنا ہے۔ ابھی جتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ ابھی اپنے فرسٹ ایئر رزلٹ کی بیس پر اپلائی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے ہر سال نا کوئی نیا رجحان چل پڑتا ہے، ٹرینڈ چل پڑتا ہے کہ فلاں پروگرام میں ایڈمیشن لیں۔ جس طرح پہلے پیر یہ ہوتا تھا کہ جی پائلٹ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اب نا فارمیسی کا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے میڈیکل فیلڈ میں فارمیسی کی طرف ہی کسی نہ کسی شعبے میں جانا ہے، کوئی کورس کر لے، فارمیسی کر لے، کچھ اور کورسز بھی ہیں وہ کر لیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس طرف بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ان کے میرٹس بہت ہائی ہیں گورنمنٹ یونیورسٹیز میں، اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کی طرف جائیں تو ان کی فیسز بہت ہائی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اگر اس پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کا میرٹ اس یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ جس یونیورسٹی پرائیویٹ میں جا رہے ہیں تو اس کی فیس کتنی چارج کر رہے ہیں۔ اس وقت جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی ایک سیمسٹر کی فیس 1 لاکھ کراس کر رہی ہے، ISP کو ہی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک 4 سال کی جو ڈگری ہے وہ تقریباً 20 لاکھ تک پڑ رہی ہے۔ تو اس طرح یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے میرٹس کیا چل رہے ہیں۔ تو اس وقت فارمیسی کا جو اسٹوڈنٹ میں بہت زیادہ رجحان آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ فراڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ کچھ پرائیویٹ کالجز ہیں وہ ان کے پاس تعداد ہے کہ آپ نے 30 ایڈمیشنز کرنے ہیں، وہ ایڈمیشنز کر لیتے ہیں 60 اسٹوڈنٹس، دھڑا ایڈمیشنز لے رہے ہیں، وہ یہ نہیں جان رہے کہ کیا یہ جو ایڈمیشن ان کے ہو رہے ہیں، کیا جس کونسل سے یہ ایفیلیٹڈ ہیں اس کونسل میں بھی ہم رجسٹرڈ ہو رہے ہیں یا نہیں۔ میں نے کئی اپنے ارد گرد ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جن کے ابھی تک ایگزامز ہی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے ان کی ایفیلیشن ہی اتنے اسٹوڈنٹس کی نہیں ہے، تو کئی اسٹوڈنٹس کا ٹائم بڑا ویسٹ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جاننا یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ کتنے اسٹوڈنٹس کی ایلوکیشن اسے ملی ہے تاکہ اتنے ہی ایڈمیشنز ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں مزید بھی بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ہم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے شکیل۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئے اسٹوڈنٹس کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کو ذہن نشین رکھیں، ساتھ میں طریقہ کار ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اب تقریباً ہر یونیورسٹی جو ہے وہ آن لائن اپلائی کی سہولت دے رہی ہے۔ آپ کو کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، جب آپ کا نام آ جاتا ہے لسٹ میں، اس کے بعد باقی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں، فزیکل آپ کو کیمپس جانا پڑتا ہے، واچر لینا ہے، آپ کو ڈاکومنٹس دینے ہیں۔ تقریباً ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آپ آفیشلی آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے مختلف واچرز بھی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ایشو جو میں نے پہلے شروع میں کہا کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے پروگرام کا انتخاب کریں، موسٹلی اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا، وہ مشورے لے رہے ہوتے ہیں، 4 سال گزر جاتے ہیں، 4 سال کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، یہ تو میرا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ میں اپنا بیچ دیکھوں 2018 سے 2022 میں ہم 30 اسٹوڈنٹس تھے، جس میں لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے، جنہوں نے میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کا انتخاب کیا، اور شروع میں سارے کہتے تھے جی کہیں میرٹ نہیں بن رہا تھا یا میں شوق سے آیا ہوں، لیکن کچھ دن گزرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو میرا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ 4 سال کے بعد آج اس بیچ میں سے 30 لوگوں کے بیچ میں سے کوئی میکسیمم 5 لوگ ہیں جو ہم فیلڈ میں ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ آخری 3-4 سیمسٹر کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے اس فیلڈ میں نہیں رہنا، کیونکہ ہم اس فیلڈ کو نہیں لے کے چل سکتے، کسی کو صحافت نہیں کرنی، کوئی کیمرے کے سامنے بول نہیں سکتا، کسی سے کوئی کہہ رہا ہے میرا لکھنا اچھا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرا بولنا اچھا نہیں ہے، کئی چیزیں، اور کوئی کہتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں ہم کیمرے پہ نہیں آ سکتی، ہم صرف اس لیے پڑھ رہی ہیں کہ ہمیں گریجویشن کرنا ہے، تو کئی ایسی چیزیں ہیں۔ تو بہتر ہے
4 سال یہ جو آپ نے لگائے ہیں پڑھائی پر، 4 سالوں پر جو اپنے لاکھوں خرچ کیا ہے، اپنا وقت لگایا ہے، اس سے پہلے آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ 4 سال بعد جب گزریں تو آپ کی وہ ڈگری جو ہے نہ صرف آپ گریجویشن کا ٹھپا اوپر لگے، بلکہ آپ کہیں نہ کہیں پریکٹیکل فیلڈ میں بھی اس کو استعمال میں لا سکیں. اچھا، یہ کیونکہ ہم وقار ٹریننگ بھی جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں، اس حوالے سے بہت سارے مسائل، کیونکہ جس طرح سے ابھی ہمارا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اسٹوڈنٹس کے اس طرح حوالے سے کہ ابھی تک ان کو اپنی ڈائریکشن کا ہی نہیں پتہ چلتا، پھر وہی بات آ جاتی ہے لگ پہ اور پھر کامیابی نہیں مل رہی. دوسرے سیمسٹر میں پتہ چل گیا کہ میں انجینئرنگ کے لیے نہیں بنا، ہاں مجھے سائیکالوجی میں یا میس کمیونیکیشن میں جانا چاہیے تھا، اور پھر وہ سوچتے کہ اچھا سوئچ کرتے ہیں بس وہی بات، گریجویٹ ہو گئے. ہاں. اور وہ جب ڈگری ملی تو وہ ڈگری مطلب لٹرلی آج تک الماری سے اس کو نکال کے نہیں دیکھا، اس کا کوئی اکثر کام ہوتا ہے ایسے، یہی ہے ہم اپنے اور کاغذات جو ہے نا وہ کہیں بس ایسے رکھ دیتے ہیں تاکہ پھر جو جب کبھی جاب کے لیے یا کہیں جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے آپ اب ایک اس کا پہلو اگین یہ بھی ہے نا کہ ہماری جو اس وقت جس طرح کی ہماری دنیا سے ہم بھوکا ورلڈ کہتے ہیں، اس کے اندر ڈگری کی اہمیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اس وقت آپ کی سکلز کی اہمیت ہے، آپ کی ایکسپرٹیز کی اہمیت ہے، آپ کی انٹرپرسنل سکلز کی خاص طور پہ. تو اس میں اسٹوڈنٹ جو بھی ایڈمیشن لے رہے ہوں ان کو یہ ضرور دیکھنا ہے. آپ ابھی تمام کورسز وغیرہ کی بات کر رہے تھے، HEC کے ساتھ ان کی ایفیلیشن اور جو ریلیٹڈ کونسلز وغیرہ ہیں وہ تو ضرور دیکھنی ہے. ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا اس طرف شوق ہے بھی یا نہیں. اب میں انجینئرنگ میں کیوں آیا؟ کیونکہ میرے جتنے دوست تھے کالج میں، ہم اسکول میں اور کالج میں سب کہتے تھے ہم نے انجینئر بننا ہے. تو اسی میں ہم نے کہا ٹھیک ہے جی انجینئر ہی بننے ہیں. اور اس وقت ویسے بھی وہ ایک بڑا ہی غلط کنسیپٹ دکھایا گیا کہ جہاں بھی مشینز چل رہی ہیں وہاں پہ مکینیکل انجینئر کی ضرورت ہے، اور تمام مشینز الیکٹریسٹی پہ چلتی ہیں تو الیکٹریکل انجینئرز کا میرٹ بھی سب سے ہائی ہوتا ہے اور ڈیمانڈ بھی سب سے ہائی ہوتی ہے، اور وہ جی آپ انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں. وہ تو جب گئے تو پتا چلا کہ یہاں پہ تو انڈسٹری ہی نہیں ہے. پاکستان میں اب آپ دیکھیں کہ کتنے % لوگ، 1% سے بھی کم لوگ ہیں جن کو انڈسٹری میں جاب ملتی ہے. اس طرف ضرور دیکھنا ہے. دنیا کے باقی ورلڈ گلوبل ٹرینڈز دیکھنے ہیں، ایجوکیشن چھوڑنی نہیں ہے. اس طرف اب ہمارا یہ جو ایک کلچر چل پڑا ہے کہ شارٹ کورسز کریں، 3 مہینے کا کریں، 6 مہینے کا، پیسے کمائیں آن لائن. اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تعلیم آپ نے ڈگری کے لیے نہیں حاصل کرنی، شعور کے لیے حاصل کرنی ہے. خودی ہوئے علم سے محکم تو غیرت جبرائیل. وہ جبرائیل اور فرشتوں سے ساروں سے سجدہ کیوں کروایا گیا تھا؟ اسی لیے کیونکہ حضرت آدم کو علم عطا کیا گیا تھا، اور وہی علم ہے جس کی وجہ سے ہمیں باقی تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت ہے. ورنہ اگر عقل آپ کہیں گے، عقل جانوروں کو بھی ہے، وہ بھی اپنی کالونیاں بھی بناتے ہیں، وہ بھی پیشے بھی ہیں ان کے اندر، ہم سے زیادہ سیانے ہوتے ہیں، ڈسپلن ہوتا ہے ان کے اندر. آپ خالی ایک بے شک چونٹی کا اگر پورا نظام آپ اس کو پڑھ لیں آپ کو سالوں لگ جائیں گے کہ ان میں کتنی زبردست حکومت ہوتی ہے، کتنا ڈسپلن ہوتا ہے. وہ کیسے ان میں تو ٹریفک کا نظام ہم آج تک اپنا ٹھیک نہیں کر سکے، ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کیسے کہتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اپنی ڈائریکشنز اور اپنے تمام چیزوں کو، اپنے انٹرسٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بہتر کام کر سکتے ہیں آپ اسی کو اگر لے کر چلیں گے تو کہیں نہ کہیں کامیاب. اچھا ایک میں چھوٹا سا اس میں مشورہ دیتا ہوں، کسی ایسے شخص سے مشورہ نہ کریں جس کے پاس پیسے بہت ہیں، بلکہ ایسے شخص سے مشورہ کریں جو خوش ہے. عمر 30 سال 35 سال سے عمر ہو اور وہ خوش ہے، یعنی آپ کو اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے. اگر وہ خوش ہے نا، اس کا مطلب وہ کوئی کام ایسا کر رہا ہے جس سے وہ خوش ہے، پھر وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے. اچھا یہاں پہ نا یہ ڈائریکشنز کی بات کی، یہ میں اسٹوڈنٹس اگر کوئی سن رہا ہے وہ ہمارے توسط سے اسے، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں نا وہاں ایڈمیشن ڈیسک قائم کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس نا آن لائن اپلائی کر دیتے ہیں، وہ نا زحمت نہیں کرتے یونیورسٹی میں جانے کی، پروفیسر سے ملنے کی، ان کے ایڈمن بلاک کا وزٹ کرنے کی. اس وقت یونیورسٹیز میں موسٹلی یونیورسٹیز کالجز میں ایڈمیشن ڈیسک قائم کیے گئے ہیں، ہیلپنگ ڈیسک کا نام بھی دیا گیا ہے. وہاں ٹیچرز موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی کمپلینٹ ہے تو وہاں حل کرا سکتے ہیں. اور دوسرا وہاں پہ ٹیچرز بیٹھے ہیں. اب میں کل ایمرسن یونیورسٹی میں کھڑا تھا، وہاں پہ رش تھا اسٹوڈنٹس کا، پیرنٹس کا آئے ہوئے تھے. اب مجھے ٹیچر بتا رہا تھا ایک اسٹوڈنٹ کیمسٹری میں ایڈمیشن لینے آیا تھا، تو وہ کسی سے سن کے آ گیا مجھے کیمسٹری میں ایڈمیشن لینا ہے، تو اس کے نمبر پوچھے، اس کی دلچسپیاں پوچھی ٹیچرز نے. تو ٹیچرز نے وہیں بیٹھے اس کو کہا بیٹا آپ کیمسٹری میں نہیں رہ سکتے، ایک تو آپ کا میرٹ نہیں بننا، دوسرا آپ جو اپنی چیزیں بتا رہے ہیں، اپنا اکیڈمک ریکارڈ بتا رہے ہیں، آپ کیمسٹری میں نہیں رہ سکیں گے، آپ کو فلاں پروگرام کی طرف جانا چاہیے. تو اس طرح گائیڈ کیا جا رہا ہے. تو بہتر ہے آپ متعلقہ اداروں میں جائیں، وہاں ٹیچر سے بات کریں، ان سے گائیڈنس لیں. آپ کو اس ٹائم یہ 15 منٹ جو 20 منٹ آپ ٹیچر کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ ایک اچھا فیصلہ لے سکتے ہیں. تو ایڈمیشن ڈیسک کافی ہیلپ فل ہے. اچھا اس کے ساتھ یوٹیوب اور گوگل کا سہارا بھی لیں. آپ وہاں سے سرچ کریں کہ اس وقت
جو پروگرامس آپ کی یونیورسٹی میں دیے جا رہے ہیں ان کا آگے اسکوپ کیا ہے اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان پروگرامس میں کون کون اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں, تو آپ کو کافی ہیلپ ہو جائے گی, خود ہی آپ انتخاب کر لیں گے کہ مجھے کس پروگرام میں جانا ہے. اور دوسری بات یہ جو شارٹ کورسز کی رہی ہے وہ تو ویسے بھی بندہ کر لیتا ہے, ہر یونیورسٹی دے رہی ہے. جس طرح ہم نے پچھلے شو میں بات کیا, مرسن یونیورسٹی نے 68 کورسز کا آغاز کیا ہے, نمل نے کئی کورسز کا آغاز کیا, BGU میں گرافک ڈیزائننگ آن لائن کورسز چل رہے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم کورسز ہیں, آپ جلدی آن لائن کما لیتے ہیں, لیکن جو سر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے, تو جو 4 سال کا یونیورسٹی کا پیریڈ ہے یہ بہت زیادہ سکھاتا ہے, آپ کو بڑا اسٹرانگ کرتا ہے. تو اگر اچھا پروگرام کا انتخاب کر لیا جائے تو آگے فیلڈ میں بھی وہی ڈگری آپ کے کام آ سکتی ہے. تو یہ بڑا اہم اور حساس ٹائم ہے, اس میں اچھا فیصلہ کیا جائے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈگری میری ویسے وہیں پڑی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کئی اسٹوڈنٹس کی ڈگری ہی وہیں پڑی ہے, وہ کسی اور طرف چلے گئے ہیں. ابھی تو جو ملک کے حالات چل رہے ہیں نا اس میں تو اچھا میں یہ بھی ایڈ کر دوں, اگر ملک کے حالات چل رہے ہیں اور آپ میں سے کوئی اگر امیگریشن کا سوچ رہا ہے کسی اور ملک میں, وہاں پہ آپ کی ڈگری بہت زیادہ کام آتی ہے. لائک آسٹریلیا میں آپ کو آپ کی اگر آپ انجینئرنگ کی ڈگری یا کوئی بھی ڈگری ہے تو وہاں پہ آپ کو اسکل اسسمنٹ ٹیسٹ کی بیسس پہ PR مل سکتی ہے. اچھا, ڈگری پر میں اگلے دن بیٹھا تھا اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے پاس, وہ کہتے ہیں میرے پاس لیب ٹیکنیشین کی ڈگری سے نکال کے دکھائی کہ میرے پاس ہے. کہتے ہیں پاکستان میں دیکھتا ہوں فارمیسیز پہ 15 ہزار پہ یہی ڈگری لے کے, اسی ڈگری کے بیس پر لوگ 15 ہزار 20 ہزار پہ کام کر رہے ہیں. کہتے یہی ڈگری میں عمرہ کرنے گیا ہوا تھا, کہتا میں نے وہاں جا کے مارکیٹ چیک کی, دیکھا تو پتہ کیا کہ اس ڈگری کی بنیاد پر آنے والا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ منیمم اس کی تنخواہ جو ہے وہاں پہ وہ 2.5 لاکھ 2 لاکھ اتنی جا کے بنتی ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں یہاں سے کلینک یہ ساری چیز ایکٹیویٹیز بند کر کے میں وہیں جاتا ہوں اور وہیں سے میں یہ کام شروع کرتا ہوں. اب مطلب ڈگری کی ویلیو کی بات کر رہے ہیں. ایکسپرٹ یہاں پہ اوپینین تمام ویورز کو دینا چاہوں گا, اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ جو کرنٹلی انرولڈ ہیں یا ہونے والے ہیں. گلوبل سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, گلوبل ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, آن لائن یہاں سے بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں. میں ہارورڈ یونیورسٹی کا لیٹس ایک نیورو سائنس کے اوپر کر رہا ہوں. سو وہ آپ کی ڈگری سے ریلیٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں, ایکریڈیٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں, ان کی فیس بھریں, ان کی آپ کو انٹرنیشنل مطلب گلوبل سرٹیفکیشنز. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ڈگری کے ساتھ ایڈ ہو کے اتنی زیادہ ویلیو بڑھا دیتے ہیں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے. جیسے فری لانسنگ بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں, بجائے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ 3 مہینے کا کورس کرنے کے بجائے آپ کی جو 4 سال کی ڈگری ہے اس کے ساتھ وہ گلوبل سرٹیفکیشنز ایڈ کریں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے وہاں کی سیلری لے رہے ہوں گے. اب سوچیں کہ یا کوئی بندہ $10,000 یہاں پہ اگر کما رہا ہے مہینے کا $10,000 یعنی تقریباً 27 لاکھ روپیہ بنتا ہے, تو سوچیں کہ وہ یہاں پہ کیا لائف سٹائل اس کا ہوگا یہاں پر بیٹھ کے, جبکہ وہی وہاں پہ $10,000 کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مطلب آپ 4 سال کے لیے اپنی پوری زندگی کا بلکہ ایک فیصلہ لینے جا رہے ہیں, تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا پلیز ان کا خیال کیجیے. اچھا, پھر جس طرح سے ہم کامیابی کی بات کر رہے ہیں تو پھر وقار کامیابی محنت سے ملتی ہے یا پھر قسمت؟ اچھا, یہ اگین یہ وہ والا فیکٹر ہے نا. لفظ اگر ہم کامیابی کہیں تو کامیابی اٹس اے ریلیونٹ ٹرم, ریلیٹو ٹرم, کہ آپ کس چیز میں آپ کامیابی سمجھتے کس کو ہیں, آپ مطلب کس شخص کو آپ کامیاب کہہ رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے یا کسی کے پاس اچھا ہے, iPhone 15 ہے, ایگزیکٹلی آپ کس کو کہہ رہے ہیں کامیابی, پہلے تو وہ آپ نے ڈیفائن کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ ریلیٹو ٹرم ہے. اب اس میں وہاں تک ہاں جو لفظ کامیابی ہے نا, یعنی کہ جتنی ہم یہاں پہ اچیومنٹس کی بات کریں, ایسی چیزیں جن کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, میئریبل جو بھی ہیں, وہ سب لاجک بیسڈ ہیں. ان میں پیشن کا جتنا کردار ہے وہ ہے, لیکن وہ سب جو ہے نا وہ کیلکولیٹڈ وہ آپ کے سٹیپس ہیں. بھئی یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور تمہیں کامیابی مل جائے گی. اس میں ہم ایک چیز لیکن نا بہت بڑی مس کر رہے ہیں. ہم اگر یہاں سے لفظ تقدیر جو ہے اس کو قرآن سے ماخذ اٹھائیں تو قرآن میں اس کے لیے لفظ جو تقدیر ہے, مثال کے طور پر سورۃ یاسین کی جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ سورج کے لیے کہا گیا. سورج اور چاند یہ اپنے اپنے مقررہ راستوں پر چل رہے ہیں. جس طرح اب تو پاکستان میں پوری دنیا میں تو ہیں, لیکن پاکستان میں بھی اب ایسی اسمارٹ کارز آ گئی ہیں جو لین میٹیگیشن, لین اسسٹ وغیرہ کرتی ہیں, کہ اگر آپ ایک لین میں موٹر وے پہ سینٹر لین میں چل رہے ہیں اور اگر آپ کی گاڑی ادھر ادھر ہونے لگ جاتی ہے, وہ بتاتی ہوئی ہیں, اور بلکہ آپ فنکشن آن کر کے ڈاس کا اور ان کو اسی لین میں رکھ سکتے ہیں. آپ پیچھے ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں, گاڑی خود چل رہی ہے, آپ کو اس لین پہ پٹری پہ چلا رہی ہے. ایک چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گلوبل سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں ہر چیز اپنے مقررہ راستے پہ چل رہی ہے. ایون یہ تمام جانور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन जी, हम बात कर रहे थे कामयाबी के हवाले से कि किस तरीके से जो है वो कामयाबी मेहनत से या फिर उसमें किस्मत का कितना रोल है जी। अच्छा, मैं बता रहा था कि अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम बनाया हाँ। जिसमें हर चीज़ ना अपने मुकर्रर एड्रेस पे बिल्कुल चल रही है। और अगर आप गौर करें ना, अल्लामा इकबाल कहते हैं मेरी नवाई शौक से शोर हरीमे ज़ात में, कि मैं हूँ जो इस पूरी कायनात को आवाज़ देता हूँ। मतलब अगर हम गौर करें ना तो अल्लाह ताला ने कुरान अगर हमारे लिए उतारा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, तमाम अंबिया को भेजा है, इंसानों के लिए भेजा है कि वो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा निज़ाम वो कंट्रोल्ड में है, चल रहा है, इधर उधर नहीं होता। और वो सब कुरान में अगेन लिखा हुआ है, ये निशानियां हैं मगर अकल वालों के लिए कि तुम देखो। अच्छा, इसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ पूरी कायनात में, यानी फरिश्तों के पास भी इख्तियार नहीं है हाँ। कि वो इधर उधर अपनी बात से ना हट सके। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ और सिर्फ इंसान को ये इख्तियार दिया गया है कि उसके सामने हर चीज खोल के भी रख दी गई है, उसके सामने तमाम वसाइल भी दिए गए हैं उसको। और जहां पे कहा जाता है ना ahsan तकवीम, के इंसान को ahsan तकवीम, तकवीम का मतलब होता है मिकदारें। मतलब लाइक ये चाय आई है तो हम कहें बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब होगा इसमें जितनी चीजें होनी चाहिए थी, चीनी, पत्ती, दूध वगैरह, वो तमाम अपनी मिकदारों में पूरा है, इस वजह से उसका टेस्ट अच्छा है। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए जितनी मिकदारों की, जितनी चीजों की जरूरत थी वो उसको दे दी। अब उस पे फैसला डाल दिया। अब मैं एक आयत सुनाता हूँ आपको। आयत ये है कि हमने तुम्हें हिदायत दे दी, अब चाहो तो मुझे मानो, चाहो तो मेरा इनकार करो। अब ये जो लफ्ज है ना, यहां से ही हम सारी चीजें, कि चाहो यानी हमें इख्तियार दे दिया गया है कि ये सब कुछ करने के बाद हमने इख्तियार है कि हमने मानना या नहीं मानना। ठीक है, मानने वालों में तो वरना देख के भी वरना इनकार कर देते हैं। इब्लीस ने तो वो तो हम तो उसके दर्जे पे भी नहीं पहुंच सकते ना जहां तक वो पहुंचा हुआ था, फिर भी उसने इनकार कर दिया ना, हुक्म से इनकार कर दिया। अब इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है कि कामयाबी के अंदर लक का फैक्टर कितना है और मेहनत आपको कितनी पड़ेगी, इसमें एक बात समझ लीजिएगा, जो मेहनत है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है। जो लक का फैक्टर मेरे मुताबिक, जो किस्मत है, लक है, वो एक कैटलिस्ट का काम करती है। वो कैटलिस्ट के तौर पे, यानी आप अगर मेहनत करेंगे तो वो उससे मल्टीप्लाई करेगी, मल्टीप्लाई होगी। जीरो के साथ मल्टीप्लाई की कोई चीज, जीरो के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो जीरो ही रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप लेकिन कुछ कर नहीं रहे, तो वो हर चीज जीरो के साथ ही मल्टीप्लाई रहेगी। तो मेहनत करनी है, लाजम मेहनत है। और जो बाकायदा लॉजिक यानी कि है, स्टेप्स हैं बाकायदा, जो इंटेलेक्चुअल स्टेप्स हैं वो तो उठाने हैं। उसके बाद ये यकीन रखना है, अल्लाह ताला जिस तरह कहता है कि जिस तरह का मेरे बारे में गुमा रखोगे मैं मुझे वैसा पाओगे। ठीक है, उसके बारे में ये गुमा रखें कि उसने मेरी किस्मत बहुत अच्छी लिखी है। अब कुछ लोग होते हैं, अभी बात भी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, तो शायद उन लोगों में से मैं भी हूँ कि किसी काम में अक्सर, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी काम में हाथ डालता हूँ बिल्कुल खराब हो जाता है। और कुछ जगहों पे ऐसी मेरी किस्मत है, मैं कहता हूँ यार लोग मतलब ऐसे रुल रहे हैं और मैं कुछ किए बगैर, कुछ से मुराद फिर भी 0.1 का एक फैक्टर जरूर है, उसके साथ मेरी मतलब लाइक 100 घंटे लोग मेहनत कर रहे हैं तो मेरा 1 घंटे वो उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, वो अगेन मैंने शुरू में जैसे बताया था ना कि अनसर्टन कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे ताबे नहीं है, और उनकी इंतजार करने के बजाय, मतलब हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो कि हम कल का इंतजार करें कि कल मेरे पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे, सारा कुछ बदल जाएगा। ये आज जो अभी सीरियसली आज का एक वाकया सुनाता हूँ भाई। आज अभी तक ना सुबह हमारे घर लाइट नहीं, पूरी रात से लाइट नहीं है, तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोया। मतलब आप जितने मर्जी सोलर या जो मर्जी लगा लें, रात में तो कुछ नहीं होता ना, सब कुछ बंद है। रात को 3 बजे यूपीएस बंद हो गया और उसके बाद फिर इधर उधर फिर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज देखें, अब अगर आप इसमें पूछें कि मेरा भाई इसमें मैं बल्कि आज जल्दी सो गया कि मैंने जल्दी सुबह उठकर मतलब शो पर आना है, और आज मैं पूरी रात ही नहीं सोया। अब मुझे बताएं इसमें किस्मत कहाँ पे इन्वॉल्व हुई? और अच्छा, सिर्फ मेरी किस्मत, ये भी देखिएगा मेरे साथ और लोग हैं, मेरी बेटी है, वाइफ है, मेरी अम्मी अब्बू सारे हैं, उनमें से किसी की किस्मत खराब थी या मेरी खराब थी? मतलब क्या ये कौन सा अननोन फैक्टर है? लेकिन इसको हम इस इफेक्ट को मिनिमाइज करते हैं जैसे जैसे आपके पास पावर आती है, रिसोर्सेज आते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट है सिंपली। ठीक है, अब ये जो मैं बात करूं, यानी वो शख्स जो वो स्विच बंद करके और हमारे ये पूरी रात का जिम्मेदार है, वो खुद एसी में सोया हुआ है। मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ इलाके के कोई एसडीओ एक्सीएन वगैरह वो एसी में सोया हुआ, उनकी तो बिजली नहीं जाती ना।
ان کے تو ٹرانسفارمر خراب نہیں ہوتے نا, وابدہ کالونی میں ان کو فری ملی ہے ہر چیز, ٹھیک ہے. جس کے پاس اختیار ہے ہم تو بل ہی پے کر کے, تو اب میرے پاس میں بھی الیکٹریکل انجینئر ہوں, میری وائف بھی الیکٹریکل ہے. وہ کل ہی ابو بات کرے کہتے ہیں ان کو نا, بلکہ ان کو آفر بھی ہوئی کہ بھئی ایس ڈی او لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایس ڈی او لگ جاتے ہیں, ہمیں بھی بجلی بھی فری ہوگی اور سارا وہ ایک یعنی کہ ایک سمجھ لیں ایک پاور آ گئی, اختیار آ گیا. یا پھر اتنے پیسے کمائیں کہ جی جنریٹر ہو, کوئی ٹینشن ہی نہ ہو, اے سی بھی جنریٹر پہ چل رہے ہیں, اور جو ہمارے کچھ لوگ ہیں ہی صحیح, ٹھیک ہے. اب اس میں مجھے بتائیں پھر لک کہاں آئے گا, تقدیر ایک تو وہ ہے, انسرٹن فیکٹرز ہیں, اور ایک میں چیز کہتا ہوں تقدیر کے نہ ماننے والے, مطلب آپ مانے نہ مانے یہ بہت لمبی بحث ہے. ایک چیز کو تو آپ جھٹلا ہی نہیں سکتے نا, جس کی جتنے زیادہ مطلب ہم جاہل ہیں, جتنے زیادہ ہم ناکارہ ہیں تحقیق کے معاملے میں, اگر ہم کسی اور امت کسی اور کے گھر پیدا ہو جاتے, غیر مسلم کسی کے بھی گھر پیدا ہو جاتے, ہم تو اس امت میں پیدا ہوئے ہیں, اس میں میرا اور آپ کا کیا رول ہے؟ جو ماں باپ آپ کے ہیں, ابھی آپ کو اپنے ماں باپ سے بہت پیار ہوگا, ہم سب کو ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے خود چوز کی ہیں, اس میں تو ہمارا کوئی رول نہیں ہے. بالکل ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی چیز ہے, بالکل ایسے. اس کے بعد یہ والے جو سرکمسٹانسز ہیں, یہاں پہ آپ موجود ہیں, یہاں تک پہنچنے کے لیے جو کوششیں آپ نے کی, اب وہ بھی بتا رہے ہیں نا میس کام سے ہیں, اور کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے کیریئر کو پرسو کیا. اسی طرح آپ کی کلاس فیلوز ہوں گے, آپ یہاں پہ اگر اس سیٹ پہ موجود ہیں تو کتنی کوششوں کے بعد. ہاں باقی اس میں اگین میں ایک جملے کے اندر کہتا ہوں, لک جو ہے وہ اللہ کی صرف اور صرف رحمت ہے, قسمت جو ہے وہ اللہ کی رحمت, اور وہ بھی اس کے اوپر ہوتی ہے جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ میرے بارے میں اچھا ہی فیصلہ کرے. بالکل, آپ کا ایمان, آپ کا توکل جو ہے وہ کتنا اس میں آپ اسٹرانگ ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے اس ٹائم جو پاکستان پوسٹ کے حوالے سے شہریوں کو کیا کیا سہولیات مل رہی ہیں, اس حوالے سے جانیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جنرل پوسٹ آفس جو ہے وہ سنڈے کے دن بھی جو ہے وہ کھلا رہے گا. اس سے شہریوں کو کیا کیا جو ہے وہ فائدے مل سکتے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے گا. پاکستان پوسٹ نے یہ کچھ دن پہلے یہ سہولت شروع کی ہے, کیونکہ سرکاری ادارہ ہے, سرکاری نہیں پرائیویٹ بھی اتوار کو بند ہوتے ہیں, تو اب چونکہ ایک آن لائن سسٹم چل پڑا ہے, لوگوں نے چیزیں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آن لائن کما رہے ہیں. اب اسٹوڈنٹس تو سنڈے کو فری ہوتا ہے نا, تو اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر مشکل آ رہی تھی, اور وہ لوگ جو آن لائن ارننگ کر رہے تھے, جنہوں نے اپنے پارسلز بھیجنے ہوتے تھے, اپنا کچھ سامان وغیرہ بھیجنا ہوتا تھا دوسرے شہروں میں, دوسرے ملکوں میں, تو ان کو مسئلہ آ رہا تھا کہ ہم سنڈے کے دن فری ہوتے ہیں اور اسی دن دفتر بند ہوتا ہے, تو ہم اپنی چیزیں کیسے بھیجیں جو پاکستان پوسٹ کی سروسز یوز کرتے ہیں. تو یہ بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا ان کے جو جتنے بھی یوزرز تھے پاکستان پوسٹ کے, تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر منسٹری نے یہ فیصلہ لیا کہ پاکستان جنرل پوسٹ آفس جتنے بھی ہیں, جتنے بھی بڑے شہروں کے تقریباً 80 کے قریب ہیں کوئی ٹوٹل بڑے جو پوسٹ آفسز ہیں, ان کو اتوار کے دن کھلا رکھا جائے. اب یہاں پہ جو ان کے سب آفسز ہیں نا, چھوٹے چھوٹے جو ان کے پوسٹ آفسز بنے ہوئے ہیں, وہ نہیں کھلے ہوں گے. جو ایک کسی شہر کا مین جو جنرل پوسٹ آفس ہے وہ کھلا ہوگا. اب وہ پورا کا پورا دفتر اس دن کام نہیں کر رہا ہوگا, ایک سنگل کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے جہاں پہ عملہ موجود ہوگا, اور آپ جو بھی سروس لینا چاہتے ہیں, میجورٹی سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں وہاں پہ. اس میں یوٹیلیٹی بلز دینے ہیں, آپ نے کوئی باہر سے سامان منگوانا ہے, بھجوانا ہے, منی آرڈرز ہیں, لیٹرز ہیں, آپ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو اس دن وہاں سے مل سکتی ہیں. صبح 9 سے شام 4 بجے تک کی اس کی ٹائمنگ ہے. دفتر کی سنگل کاؤنٹر جو بنایا گیا ہے, تو وہاں سے جتنے بھی آن لائن جتنے بھی خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ طبقہ جو مطالبہ کر رہا تھا, ان کا یہ حل کر دیا گیا ہے. اب اس میں جب بات ہو رہی تھی ہماری, وہاں ہم پہنچے, ہم نے دیکھا جو لوگ آ رہے تھے, ہم نے ان سے بھی بات کی, تو ان کا یہی تھا کہ ہم پورا ہفتہ یا تو کام میں بزی رہتے ہیں, اپنے جو جاب کرتے ہیں, یا ہم اپنی پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں. ایک اتوار کا دن تھا اور اس دن ہمیں مشکل ہوتی تھی. تو یہ پاکستان پوسٹ کا بڑا ایک احسن کام ہے کہ انہوں نے اس کا ایک اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان پوسٹ کچھ مسائل کا شکار بھی ہے. ان کے پاس اس طرح سے فنڈز نہیں ہیں جس طرح سے باقی اداروں کو مل رہے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. انہوں نے اپڈیٹ بھی کافی کی, ہم پہلے بھی چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں, جب انہوں نے بائکس دیں, جب عید کے دنوں میں یاد بڑھاتے ہیں, تو یہ ان دنوں اب یہ مسئلہ چل رہا تھا. تو اگر یہ سہولت نہ دیتے تو شہری جو ہے اس کا متبادل ایک پرائیویٹ کمپنیز کی طرف جاتے. پاکستان پوسٹ ایک قدیم ادارہ ہے, بڑا پرانا ادارہ ہے.
اب تو اس کی اہمیت تھوڑی کم ہوئی ہے، لیکن شروع میں تو یہی ادارے جس طرح ریڈیو تھا، اب اس کی اہمیت کم ہوتی ہے، یا اخبار کی اہمیت کم ہوتی آ رہی ہے، لیکن ہم کچھ سال پیچھے جائیں تو یہ اپنے دور کے بادشاہ ہیں سارے ادارے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو خود کو ساتھ میں اپڈیٹ رکھتے جائیں گے تو یہ زندہ رہے گا ادارہ. اگر خود کو یہ اپڈیٹ نہیں کریں گے، جس طرح باقی پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ سہولت دے رہی ہیں، تو شہری اس طرف جائیں گے، پھر یہ ادارے جو اپنی موت مر جائیں گے. اب اس ادارے سے آپ سوچیں کتنے لوگ جو ہیں وہ منسلک ہیں جو جابس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ ادارہ اسی طرح خود کو اپڈیٹ نہ کیا، لوگوں کا رجحان اس طرف نہ آیا، لوگوں نے اس کو پراپر ریگولر استعمال نہ کیا، تو اس طرح سے یہ اپنا ریونیو نہیں کر پائیں گے، اپنے خود کو ظاہر سی بات ہے. پھر لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا جہاں پر ان کو فوراً سہولت ملے، پھر لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل اس میں مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، جہاں پر ہم ایشوز مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہیں ہم بات کر رہے ہیں تقدیر کے حوالے سے، قسمت کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے. اچھا، ابھی جس طریقے سے ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے لکی ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں بڑے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں جن کو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہوتی ہے. اچھا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن قسمت کے حوالے سے بات کریں تو وہ بڑے ہی اس کے سامنے یوں سمجھیں کہ بدقسمت بھی ان کو کہا جا سکتا ہے. ان کے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا. لوگ جو ہے وہ پھر رو بھی رہے ہوتے ہیں، شکوے بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ قسمت بدلی جا سکتی ہے یا پھر نہیں؟ کیا مطلب اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے شروع میں جس طرح عرض کیا نا کہ ایک تو قسمت وہ ہے نا کہ ہم جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو قسمت پہ ڈال کے ہم اس سے مبرا ہو جاتے ہیں کہ تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود اور میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھئی جب قرآن میں لکھ دیا کہ انسان کو کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرے. تو کوشش جو ہے، اب کوشش کا زیادہ دخل ہے یا تقدیر کا، تو وہ اس کو میں نے تھوڑا سا بتایا کہ آپ کوشش کرتے ہیں اور اس سے ملٹی پلائی ہوتی ہے. وہ ایک کیٹلسٹ فیکٹر ہے، وہ کیٹلائز کرتی ہے. اور اس میں ایک چیز کا بڑا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میں نے جیسے ایک ٹرم اس وقت میں ذکر کر رہا تھا، یہ دس از اے ووکا ورلڈ. آج کی خاص طور پہ یہ دنیا ووکا ورلڈ ہم کہتے ہیں کہ وولٹائل، انسرٹن، کمپلیکس اینڈ ایمبیگوس. مطلب یہ اتنی کمپلیکس قسم کی دنیا ہے نا، اس میں اس وقت اگر کیریئر بنانا یا آپ کو کامیاب ہونا اس وقت نا ایک بڑا کمپلیکس، مطلب اتنے سارے فیکٹرز ہیں. مطلب میں اکثر نہ الجھ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں چھوڑے ختم کریں ہر چیز. میں نا مطلب میرے پاس بھی سیریسلی یعنی کہ بہت سارے پیسے ہوں اور میں نے جو کرنا ہے میں کروں، ٹھیک ہے، میں جو کرنا چاہوں. میں اتنی زیادہ فیکٹرز کو نا وہ بازو کا، تو انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو کوشش کر رہا ہے نا وہ اس میں سے کون سے فیکٹر کون سے غلط ڈائریکشن میں کر رہا ہے. اکثر اس کو اس بات کی سمجھ زیادہ تر لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، اور جب تک ہوتی ہے تب تک تو وہ خود کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی کامن سی مثال سناؤں گا. اس وقت نا ہم گورنمنٹ اور خاص طور پہ آئی ٹی پارک کے حوالے سے ملتان میں آئی ٹی پارک کے لیے بڑی کوششیں ہم کر رہے ہیں. تو پالیسی لیول پہ نا گورنمنٹ لیول پہ ایک کمیٹیز خاص طور پہ ملتان چیمبر کی بنی ہوئی ہیں. تو اس میں نا ہم 3 لوگ ہیں، ہم مطلب ٹاپ کی اتھارٹیز ہیں. اس میں سمجھ لیں کہ سب سے چھوٹا میں ہی ہوں. اب ہم کہیں جاتے ہیں نا، ہم 3 اکٹھے کہیں پہ گئے ہیں نا، کسی منسٹر سے ملے ہیں، کسی ڈی جی سے ملے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ اگر ان میں سے کوئی 2 مل رہے ہیں یا میں اکیلا مل رہا ہوں، وہ کام نہیں ہوتا. اچھا، میں نے ایک جگہ پہ یہ خاص طور پہ میں نے نوٹ کر، میں نے کہا دیکھ لیں شیخ صاحب، ہم 3 جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، مطلب یہ نہیں کہ پوری بات میں نے کرنی ہے یا پوری بات آپ نے، ایک جملہ ہم بول رہے تھے. اب یہ نہیں آپ کو پتا کہ ہم 3 میں سے کس کا لک شاید جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے ہم تینوں کا لک جو ہے وہ اکٹھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نا کچھ ٹیمز کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو پارٹنر اچھے مل جاتے ہیں. بعض کا میں نے دیکھا ہے شادیاں بنتے بھی دیکھی ہیں، ٹوٹتے بھی دیکھی ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے بہت اوپر جا رہے ہیں، شادی ہوئی سب کچھ ختم ہو گیا، دوبارہ شادی ہوئی سب کچھ دوبارہ مطلب اور زیادہ کئی گنا ہو گیا. اچھا، وہی والی جو مطلب وہ دونوں پارٹنر ہیں وہ کسی اور کے ساتھ جڑے تو کہیں وہ دونوں کسی اور طرح مطلب وہ کھیلنے لگ گئے. سو وہ میں شاید نا یہ اتنے زیادہ فیکٹرز ہیں اگین تقدیر کے نا کہ ہم ان کو نا انکمپیس نہیں کر سکتے. انسرٹینٹی کے فیکٹر، ان میں جس چیز پہ ہم سرٹن ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کچھ کیے کچھ ملنا نہیں ہے.
مطلب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کیا کر کے کیا ملے گا، لیکن بغیر کچھ کیے کچھ ملنا نہیں ہے، یہ مکمل ہے۔ اور اگر اسی کے ساتھ میں ایک کوشچن ایڈ کر لوں کہ جی بری قسمت، وہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ تو بری قسمت، یا اب ہم اگر ایک سٹارٹ میں کوشچن ہوا تھا کہ ہاؤ ٹو اٹریکٹ دا لک، تو شارٹ سے اس کی جی اب ہم لاجیکل باتیں کچھ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی زندگی میں سب اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو ان کی زندگی میں کیوں اچھا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ جی زیادہ سے زیادہ جو انسرٹینٹی کے فیکٹرز ہیں نا ان کو سرٹن بنا دیتے ہیں۔ لائک میں گھر سے نکلا ہوں یہاں پہ آنے کے لیے اور مجھے راستے میں ٹریفک مل گئی اور میں لیٹ پہنچا اور میں پروگرام میں نہیں پہنچ سکا، تو میں اس کو بری قسمت کہوں گا؟ یا میں نے اس چیز کا سوچا ہی نہیں کہ راستے میں ٹریفک ہو سکتی ہے، اس لیے میں ٹریفک کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی نکلوں گھر سے، جتنے پروگرام مطلب جو کچھ ہو، رات کو گاڑی چیک کر کے سوؤں، پتا چلے کہ صبح پنچر ہوئی ہے تو میرے پاس اس کا الٹرنیٹ ہو، انسرٹن فیکٹر ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ لیو ان دس مومنٹ، پریزنٹ مومنٹ میں زیادہ تر جو بری قسمت کے اوپر کوسنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پاسٹ میں، یار وہ دادا جی نے، ہمارے ساتھ بھی ایون ہوا ہے، وہ 4 کنال کا ایک پلاٹ تھا، وہ وہاں پہ وہ نہر کے کنارے تھا، وہ نہر جب بن گئی اس کے اوپر سڑک بن گئی، وہ اب کتنے گنا زیادہ، کئی ملینز کا ہو گیا وہ، کہ اگر آپ نہ بیچتے تو وہ کیا، ٹھیک ہے، پاسٹ میں رہتے ہیں، پریزنٹ میں رہے، آگے کا فیوچر کا سوچیں اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ تیسری چیز بہت ضروری ہے، وہ یہ نالج زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے رہیں، ایکسپیرینسز، نئے ایکسپیرینسز، اس لیے کہ ہر پرانا ایکسپیرینس جو ہے وہ کبھی نہ کبھی نیا تھا۔ ہر اینکر آپ کا آج مطلب آپ ایک یور این ایکسپیرینس ہوسٹ، لیکن آپ کا کبھی پہلا دن تھا، تو وہ ہر چیز کا ایک پہلا دن ہے، جب آپ اس کو پہلے دن گزار لیں گے نا وہ دوسرا دن بن جائے گا، نئے نئے ایکسپیرینسز آ جائیں گے، وہ انسرٹینٹی کے فیکٹر جتنے کم ہونے لگ جائیں گے نا اتنا زیادہ پھر آپ کہیں گے، پھر آپ ایک سٹیج پہ ایسے بھی آئیں گے اگر تقدیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ انسان کی کوشش ہوتی ہے، وہاں پہ اصل میں وہ سٹیج پہ جا کے انسان کو یاد رکھنا ہے کہ میں کیا تھا اور مجھ پہ کس کی رحمت ہوئی، ورنہ اگین ڈگریاں لے کے محنت کرنے والے، کوششوں کرنے والے لوگ پھر رہے ہیں، لیکن اگین کون سا ایک فیکٹر مس کر رہے ہیں، کون سا ایک فیکٹر مس کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو ان کے لیے میں چھوٹا سا ایک بس یہی مشورہ کہتا ہوں، کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بات کریں، کسی سے بات کریں، شاید بات میں آپ کو پتا چل جائے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی کوششیں پوری کر رہے ہیں، مطلب میں کہوں گا آپ بہت محنت، میں گھر سے نکلا ہوں، امی کو لگ رہا ہے بڑی محنت کر رہا ہے، بڑا پسینہ نکل رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور پتا چلے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ بندر والی بھاگ دوڑ، مطلب بندر وہ شہر سے پڑھ کے ڈاکٹر بن کے آ گیا اور شیر مر رہا ہے تو وہ وہ کہہ رہا ہے میں نے تو بھاگ دوڑ بہت کی ہے، لیکن اب مجھے بتائیں میں کیا کر سکوں، وہ ہماری حکومت والا بیوروکریسی والا سارا وہی والا حساب ہے، تو وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا بھی رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا وقار، آپ ہمارے ساتھ رہے، اس کے ساتھ شکیل آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر عثمان، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر ویٹرنری آفیسر ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی سردار محمد رفیق ڈوگر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سیکرٹری لائبریری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، آج ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اس ٹائم جانوروں کے حوالے سے۔ جس طریقے سے گرمیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان جس طرح سے بیمار ہو رہے ہیں، ہیٹ اسٹروک کا خطرہ ہوتا ہے، بہت ساری ایسی بیماری ہو جاتی ہیں، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو بھی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو سکتی ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن ان کو بھی ہو جاتی ہے، دودھ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس ٹائم ان کو کیا کیا مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس ٹائم ہم لائف اسٹاک کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا کیا ان کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ڈوگر صاحب سے بات کریں گے اس ٹائم ہم کنزیومر رائٹس پہ بات کریں گے، جو صارفین کے حقوق ہیں وہ کیا کیا ہیں، کس طریقے سے جو ہے ان لا پہ جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے۔ تو آج ہم ڈیٹیل سے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ گھروں میں جو جانور ہیں ان کی جو ہے ہم گرمیوں میں کس طریقے سے ان کا خیال رکھیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے اگر ہم سٹارٹ کریں کہ گرمیوں میں ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں یا کیا کیا اثرات جانوروں کے اوپر آ سکتے ہیں، جیسے
اب کرنٹ سیزن جو چل رہا ہے ابو 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر جا رہا ہے، تو ہیٹ اسٹروک کا جو ہے وہ جانوروں کو ہونے کا ایک بہت خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اس موسم میں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں، زیادہ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے ایک تو فیڈ انٹیک کے ایشوز آئیں گے سب سے پہلے، کہ جانور جو خوراک اپنی روٹین میں کھا رہا ہے اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی. اب ظاہر ہے جو خوراک جانور نے کھانی ہے وہ دو مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. ایک سب سے پہلے تو وہ اپنے جسم کی ضرورت پوری کرے گا، جو اس میں سے حصہ بچ جائے گا وہ ہمیں پروڈکشن کی فارم میں دے گا. اب پروڈکشن جو ہے وہ دودھ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور گوشت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. چونکہ ہیٹ اسٹریس کی وجہ سے فیڈ انٹیک میں کمی آ جاتی ہے، اس وجہ سے جانور کا جو پروڈکشن کا حصہ بچتا ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. یا میں اس طرح کہوں کہ اگر 30 to 40% دودھ کی پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے اس موسم میں، تو یہ غلط نہ ہوگا. اسی طرح گوشت کی پیداواری صلاحیت جو کہ پر ڈے اس نے گوشت گین کرنا ہے خوراک کھا کے، تو اس میں بھی تقریباً 30 to 40% جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا فیکٹ آتا ہے، دو تو یہ ہو گیا پروڈکشن کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے، تیسری جو بڑی وجہ بنتی ہے جانور کا جو ریپروڈکٹیو سائیکل ہے یا انفرٹیلٹی ہے یا کنسیپشن کے جو ایشوز ہیں وہ اس موسم میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ظاہر ہے اکنامیکلی لاس ایک جو ہے وہ بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے فارمر کو. جی اس کے ساتھ ساتھ دودھ کے جو کانٹیکٹس ہیں یا اس میں پروٹین اور فیٹ کی جو ریشو ہے اس میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. کمی تو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کانٹیکٹس ہیں ان میں بھی چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور اینڈ کے اوپر جو ڈیزیزز کا اٹیک ہے یا بیماریوں کا حملہ ہے، چونکہ ہیٹ اسٹریس کی وجہ سے جانور کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے، تو جتنی بھی بیکٹیریل یا وائرل بیماریاں ہیں ان کے حملہ ہونے کے جو خطرات ہیں وہ بھی اس موسم میں زیادہ ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، دونوں میں جو ہے وہ جانوروں کے اوپر اثرات تو آتے ہی ہیں. جی بالکل. اور پھر جس طرح آپ ملک پروڈکشن کے حوالے سے بات کریں اس میں بھی جو ہے وہ بہت سارے مسائل بھی آ جاتے ہیں. اور اس حوالے سے اچھا اس میں مزید بھی آپ سے جانتی ہوں، اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے رفیق صاحب سے بھی جانتے ہیں، اس ٹائم صارفین کے حوالے سے جو ان کے رائٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صارفین کے رائٹس کو پنجاب حکومت نے میں کنزیومر کورٹس کے ذریعے اور کنزیومر پروٹیکشن کمیٹیز کے ذریعے اس کو سیو کیا ہے. تو جو بیسک ہے صارفین کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیزیں ہیں جو ان کو کام کرنے چاہیے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے جب آپ کسی چیز کو پرچیز کر رہے ہیں تو آپ اس کی رسیٹ لازمی لیں. بعض اوقات ہوتا ہے ہم گئے، ہم نے چیز خریدی اور پیسے دیے اور واپس آ گئے، چیز لے لی، ہم اس سے بل نہیں بنواتے. وہ اس دکان کے واچر پہ اس کا بل ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر آپ کو کل اس کے اندر کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، جو اس نے کوالٹی بتائی ہے وہ اس کوالٹی پہ پورا نہیں اترتی، یا اس نے جو کوانٹٹی آپ کو بتائی ہے وہ اس سے کم ہے، یا اور بھی کوئی بھی اسی طرح کا کوئی فیچر اس کا کام نہیں کر رہا، تو آپ اس کو کلیم تبھی کر سکیں گے جب آپ کے پاس کوئی لیگل کوئی پروف ہوگا کہ ہم نے یہ آپ سے پرچیز کی ہے. اگر آپ اس کے کوئی رسیٹ نہیں لیتے تو اس کی مرضی ہے وہ مانے یا نہ مانے کہ آپ نے مجھ سے پرچیز کی ہے یا نہیں کی. سب سے پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز جو شاپ کیپر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پہ لکھ کے لگا دے کہ جناب یہ چیز ہم نے چینج کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور اس کو ہم نے واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں لکھی ہونا ضروری ہیں. اگر اس نے نہیں لکھا ہوا تو اس کی چینج اور اس کی واپسی وہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا جو صارف کسی چیز کو پرچیز کرتا ہے وہ کوئی وارنٹی کارڈ ہے یا کوئی گارنٹی کارڈ ہے، اس کے اوپر انہوں نے تمام شرائط لکھی ہوتی ہیں. بعض اوقات بول کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور جو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سمجھ آ جائے گی کہ جو بات وہ کر رہے ہیں کیا وہی اس کے اندر ہے. کیونکہ جب آپ کورٹ میں جائیں گے، کنزیومر کورٹ میں جائیں گے، تو آپ کو جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ جی یہ ہمارا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، ہم نے یہ چیزیں دی تھی اور یہ ان کو کارڈ دیا تھا کہ اگر یہ چیزیں اس طریقے سے خراب ہوں گی تو ہم ذمہ دار ہیں، یہ اس کے علاوہ ہے. تو اس لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. صارفین کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں رانا جان بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے گھر کے پاس ایک ہاسپٹل ہے. وہ جناب جب ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس نہ تو سرکاری دوائیاں ہوتی ہیں. اب یہ ایک مرغے کی دوائیاں نہیں رکھ سکتے، سرکاری ہاسپٹل چلا رہے ہیں، تو پھر سرکار نے انہیں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں دے رکھی ہیں، اتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں. اب میرے چوزے کو لکوا ہوا کرا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے مرغے کے چوزے کو چوزا اچھا مرغی کے بچے کو مرغی کے بچے
تو اب کیا مجھے وہاں سے دوائی مل سکتی ہے؟ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے ہمارے گھر کے پاس، تو یہ دوائیاں بھی نہیں دے سکتے. مشورے تو ماشاءاللہ ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، پھر جب اگر جو مشورے ہی دینے ہیں تو وہ تو ہم کسی بھی اناڑی کے بندے سے لے سکتے ہیں. حالانکہ اناڑیوں کے مشورے زیادہ مفید ہوتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی چیزیں مرغے صحیح بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر ہیں، ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، تو یہ مرغے کی کوئی دوائی جتنے بھی دفعہ میں مرغے کے ہاسپٹل لے کے جاؤں میرا مرغا مر گیا. اب یہ مرغے اصیل ہوتے ہیں، یہ بڑے نسلی مرغے ہوتے ہیں، بڑے شوق سے پالے جاتے ہیں. حالانکہ نسلی چیز رکھنا ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا کہ کتنی قیمتی ہوتی ہے، وہ اثاثہ ہوتی ہے. اگر یہ نسلی چیزیں اگر ہم آج ختم کر دیں تو ہمارے پاکستان سے ختم ہو جائیں گی. اب تامل ناڈو کا مرغا ہے جو دیکھ لیں اس کا ریٹ 4-5 لاکھ روپے ہے. اگر ہم اپنے ملک کے اصیل مرغوں کی حفاظت رکھیں گے تو ظاہری بات ہے دوسرے ممالک میں ہماری پروڈکشن اچھی ہوگی، تو اس سے ملک کو بھی فائدہ ہے. تو برائے مہربانی ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ اب میرے بچوں کا تو لکوا ہوا پڑا ہے، کیا وہ ڈاکٹر صحیح کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ایسی دوائی دے سکتے ہیں؟ حالانکہ میں دوا ویکسین بھی لینے گیا تو ویکسین بھی کوئی نہیں ہوتی کہ چیزوں کو ویکسین کر دی جائے. تو برائے مہربانی سے ایسا لائم کیا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب، اچھا، اس میں جو یہ بات فرما رہے ہیں نا جی لکوے والی، یہ ٹارٹیکولس ہم اسے کہتے ہیں، جو کہ رانی کھیت کی ایک بیماری ہوتی ہے. اس میں پھر یہ آفٹر ایفیکٹس یا کنفرمیشن ہوتی ہے کہ واقعی اس برڈ کو یا پرندے کو رانی کھیت کا اٹیک ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب جو رانی کھیت کی بیماری کی ویکسین ہے وہ فری آف کاسٹ ہمارے ہاسپٹل میں اس کی روٹین کے مطابق ہماری اویلیبلٹی اور سپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پراپر کولڈ چین کے اندر جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ ہاسپٹلس کو دی جاتی ہے، اور پھر ہمارا جو سٹاف ہے فیلڈ سٹاف وہ پھر فیلڈ میں جا کے وہ ویکسین پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب سر صرف اس میں جو ڈرا بیک ہے یا جو ڈیفیشنسی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد اپنے برڈز کو ریگولر ویکسین اس چیز کی کروائی جائے. صحیح. ہم سال کے اندر ایک آدھی دفعہ اس کی ویکسین کروا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہم 12 مہینے ہمارے اب یہ کیور ہو جائے گا. کیونکہ جو این ڈی کی جو بیماری ہے، جو وائرس ہے، یہ نمبر 1 کلنگ ڈیزیز ہے پولٹری کی، جو اس وقت سب سے بڑا تھریٹ ہے ہمیں جی. صحیح. اور اس کا واحد کنٹرول ویکسینیشن اور بایو سیکورٹی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹائم پہ اگر ویکسین ہو جائے تو بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں کہ میں نے گھر میں اپنے پیٹس جو ہیں وہ برڈز رکھے ہوئے ہیں، تو میں مارکیٹ کا سروے کر کے پولٹری کی شاپ سے اوپر میں نے گوشت بھی لے لیا ہے، اسی طرح میں منڈی سے بھی ہو کے آ گیا ہوں، تو وہ وائرس میں خود کیری کر کے لے آتا ہوں اپنے ساتھ. صحیح. اور اس وائرس کی پراپرٹی یہ ہے کہ اس کی جو ڈفرینٹ سٹرینز ہیں وہ اپنی شکل بڑی جلدی چینج کرتی ہیں اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ، اکارڈنگ ٹو باڈی ویری کر کے. تو اس لیے اس کا کنٹرول تو مشکل ہے، لیکن اس کا واحد کنٹرول جو اس کا حل ہے وہ صرف ویکسینیشن ہے، اور ہر 2 ماہ کے بعد. اب وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ لکوا ہے تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ ہاں جی بالکل اس کا ٹریٹمنٹ ہے. ٹولڈی میک کے نام سے ہمیں انجیکشن جو ہے وہ دیا گیا ہے ہاسپٹلز میں. تھوڑا سا لمبا پروسیس ہوتا ہے یہ، کیونکہ نروز کا ایشو ہوتا ہے، تو نرو کو ریپیئر کرنے میں اب ٹائم تو اتنا تھوڑا سا اس کا لگنا ہے. فیڈنگ اچھی کریں. جی بالکل، یہ 100% ریکوری ہو جاتی ہے، 100% ریکوری ہو جاتی ہے، کوئی نہیں اس میں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسمان نرین صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. عبدالحنان بات کر رہا ہوں حاصل پور سے. جی حنان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر. میں آپ کے پروگرام میں آج دل چاہ رہا تھا کہ فوراً سے سوال کروں. بڑا اچھا آج آپ نے یہ ٹاپک رکھا ہوا ہے ویٹرنری کے حوالے سے، اور ساتھ میرا دل تھا کہ کنزیومر کورٹ کے حوالے سے بھی سوال پوچھوں. پہلا سوال تو میرا ویٹرنری کے حوالے سے یہ ہے کہ میں نے آج تک میری زندگی جتنی ماشاءاللہ ہو گئی ہے، مجھے آج تک خالص گوشت نہیں مل رہا. یہ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ مجھے خالص گوشت نہیں مل رہا، بتا دیں. ہاں، جب تک اپنا جانور نہ لاؤں تب تک تو آسما ہم لوگ خالص گوشت کھا ہی نہیں سکتے. صحیح بات ہے. تو ان سے سوال یہ ہے میرا کہ ایک تو مجھے اس کی پہچان بتا دیں. مٹن اور بیف جب ہم لوگ پرچیز کرنے جائیں تو یہ پتا ہو کہ پھٹے کے اوپر جو گوشت پڑا ہوا ہے اس کو پانی نہیں لگا ہوا تو یہ خالص ہے. تو تھوڑا اس کی بڑی کلینس بتا دیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں ججمنٹ ہونی چاہیے کہ آیا کہ اس کو انجیکشن کے ساتھ بھی پالا گیا، یہ بھی تھوڑی سی پہچان بتا دیں. رنگت کا بھی ضرور بتائیے گا. اور جو کنزیومر کورٹ کے حوالے سے میرے دل میں سوال یہ تھا کہ بہت ساری جو
हमारी कंपनीज हैं जो ग्रोसरी की चीजें जैसे हम लोग लेते हैं घर के लिए, तो जैसे रेट्स अप डाउन होते हैं तो उनके हम लोग पैकेट्स की जो उनके जो ग्राम्स होते हैं वो डेफिनेटली हमें लग रहा होता है कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे जा रहे, जैसी कीमतों का उनके अंदर फुकदान जैसे कम होता थोड़ा उनकी रेट्स का ना, तो वो थोड़ा कम हो जाता है, उनकी रेट प्राइस भी नीचे आ जाती है। एक तो वो हमें ग्राम्स के हवाले से अगर हम लोग को पुट करें एप्लीकेशन कोड के अंदर, तो क्या उन कंपनीज तक ये नोटिस देकर उनको बुलाया जाएगा कि हाँ इनका के हिसाब दें, एक एक ग्राम का भी दें, क्योंकि हम तो पैसे और ऊपर टैक्स भी दे रहे हैं। और बिल की एक बात आपके सामने जल्दी से रख दूं आसमा, किसी दिन या बिहारी के एमएनए को बुलाएं या मुल्तान के एमएनए साहब को बुलाएं और उनके सामने एक दरखास्त रखें आसमा कि मुल्तान और बिहारी रोड तो मेंटेन करवा दें, हमसे तो मुल्तान आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है आसमा। अच्छा, मैं आज ही ये न्यूज देख रही थी कि इसके ऊपर जो फंड दिया गया वो वापस ले लिया गया। अच्छा, इस पर भी ये भी बड़ा एक अहम इशू है कि बहुत सारी चीजें जो है हमारी सूरत हाल और सिस्टम जो है वो पहले कुछ अनाउंस किया जाता है, उसके बाद जो है वो फंड वापस ले लिए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, उनका जो क्वेश्चन था वो आपने सुन भी लिया होगा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? खालिस गोश्त, जाहिर सी बात है आज के दौर में अगर हम बात करें ना, एक तो हमारे यहाँ गैर मेयारी चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो चीज आती है आपकी दूध और आपका गोश्त, घी हमें जो है वो खालिस नहीं मिल रहा इस टाइम खाने के लिए, और बुनियादी चीजें हैं जिनसे हमारी प्रोटीन और बॉडी बननी है। तो गोश्त में मैं ये अर्ज करता चलूं कि जो ये पानी की बात कर रहे हैं ना, एक तो उसकी अपीयरेंस दूर से नजर आ जाती है कि वो वाइटिश अपीयरेंस देता है गोश्त, जिसको ये प्रेशर वाला या पानी वाला कह रहे हैं कि वो कैसे पता चलेगा कि। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप उसको गोश्त को उसके एंड वाले देखें, जिस साइड से वो लटका हुआ होता है बिल्कुल एंड पे, वहां से भी ड्रॉप्स जो हैं वो उसके पता चल जाते हैं कि ये पानी है या ब्लड है। वैसे तो 90% से भी ज्यादा ब्लड जब हम जानवर को स्लाटर करते हैं या ज़िबा करते हैं उसमें निकल जाता है बॉडी से। और जो खुदा न खास्ता को पानी लगा होगा तो वो पानी और ब्लड जो बचा होता है बॉडी के अंदर, तो वो मिक्सअप होके वो अपीयरेंस देता है कि ये शायद पतला खून है, कतरों की शक्ल में, वो निकलना शुरू हो जाता है। मजीद भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि खालिस गोश्त जो है वो कैसे आपको पहचान होगी। हाँ जी, अच्छा, ये जो मटन है चाहे बीफ है, हम इसको रेड मीट की कैटेगरी में लेते हैं, तो उसकी एक खास ना जी अपीयरेंस होती है। अब जैसे अब गर्मियों की मैं बात करूं तो अगर सुबह 7 बजे भी जानवर स्लाटर हुआ है तो 10 बजे वो डार्क अपीयरेंस देना शुरू कर देता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है, धूप गर्मी की वजह से गोश्त का जो रंग है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। एक तो कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग परचेज करना है तो गोश्त ले लें, क्योंकि उस वक्त वो ताज़ा होता है और उसकी क्वालिटी ठीक होती है। और दूसरे नंबर के ऊपर स्लाटर हाउस में जब जानवर पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम हर चीज़ उसकी वहाँ पे चेक होती है, बाकायदा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे वेटरनरी ऑफिसर पोस्टेड होता है जो कि सुबह के वक्त वो जानवर चेक करता है और स्टैंपिंग करता है। तो कम से कम स्टैंप जो है वो लाजमी पीस के ऊपर चेक कर लिया करें कि उसके गोश्त के ऊपर लगी हुई है या नहीं लगी हुई। चलें, इससे कुछ थोड़ी सी चीजें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। तीसरा जो तरीकाकार है कि एक तो वेल नोन उस बंदे से गोश्त परचेज करें जिसको आप पुराने जानते हैं। जैसे हम लोग कुर्बानी के ऊपर जानवर ज़िबा करवाना हो तो हम किसी जानने वाले कसाई से ही ज़िबा करवाते हैं, अनाड़ी के हत्थे नहीं चढ़ते। और चढ़ भी जाते हैं। हाँ जी, वो मजबूरी में अनाड़ी कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, वो मजबूरी में फिर जाहिर है जी वो क्या करें वो। और दूसरे नंबर पे ऊपर जानवर जो है ना, कोशिश करें कि वही बात है कि अर्ली मॉर्निंग जितना परचेज कर लेंगे आपके लिए वो ज्यादा बेहतर है, गोश्त ताज़ा रहता है, जैसे टाइम गुजरता जाएगा। अच्छा, उसके साथ एक और चीज चेक कर लें जी, मार्बलिंग एक टेक्निक होती है गोश्त में, फैट टू मसल परसेंटेज। ठीक है, उसमें फैट और मसल परसेंटेज जो है वो गोश्त की अपीयरेंस से खास जो है ना वो अपीयरेंस देता है जब आप उसको देखते हैं या जब कसाई उसको कट लगाता है। तो उसमें किसी किस्म की जो है वो डार्कनेस नहीं होनी चाहिए और फ्रेश नजर आ जाता है गोश्त वैसे जब पीस उसका जो है वो कट किया जाता है। तो जो थोड़ी सी एहतियातें हैं तो इससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी उन्होंने ये बात की थी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा जानवरों का तो एक, मैं भी खुद भी इस पे बात कर ऑफ ब्रेक में बात कर रही थी कि हमारे यहाँ ये भी पता नहीं चलता ना कि आया ये सेहतमंद जानवर का गोश्त है या फिर ये किसी बीमार जानवर का गोश्त है, तो इसका भी हम लोगों को आइडिया नहीं होता। इसमें भी कुछ खास कोई पहचान होती है या नहीं होती? वो उसमें फिर हम लेबोरेटरी टेस्ट के लेवल पे चले जाते हैं। सही। वो फिर वहाँ पे चीजें पता चल जाती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम टेस्ट करके उनको हम चेक किया जा सकता है। अब इसके ऊपर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो स्लाटर कंट्रोल एक्ट जो है उसके ऊपर अमल दरामद करवा के तो कोशिश कर रहा है कि लोगों को जो है वो साफ सुथरा गोश्त
उसमें मुहैया किया जा सके। इसी तरह फूड अथॉरिटी है, उनको अपनी एक मैकेनिज्म है, उसके जरिए चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है जी। सही हो गया। अच्छा, आपसे भी उन्होंने क्वेश्चन किया था, कॉलर ने हमारे दोनों आपसे क्वेश्चन किए कि जिस तरीके से हम ग्रोसरी वगैरह कुछ चीज़ें लेने जाते हैं और ग्राम्स के हवाले से, उसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो उन्होंने बात की रोड की, मैं उसका मेन हमारा इशू क्योंकि मैं खुद सुबह बुरे मुल्तान उसी रोड से ट्रेवल करके आया हूँ, और वो जो ठींगी अड्डा आता है, नहर है, वहाँ पे प्रॉपर वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका हुआ। वहाँ से साइड पे से उतर के जाना पड़ता है, दूसरे रोड पे से आना पड़ता है, इतनी हालत खराब है। अब वो जो हुआ था बजट में, जो इनको एलोकेट हुआ था जो अमाउंट, वो भी दोबारा वापस हो गई है। पता नहीं ये कब तक बनता है। खैर, ये आप जरूर करें, हमारे बुरेवाला के MNA साहब को या विहाड़ी के या मुल्तान के किसी को बुलवाएं। सोच रहे हैं, जैसे ही आज मुझे पता चला, मैंने कहा इस पे भी अब आवाज उठाएंगे, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, वो जो ग्राम्स की बात कर रहे हैं, जो ग्राम पैकेट के ऊपर लिखे हैं वो पूरे होना जरूरी है। कीमत में कब कमी हुई, कब इजाफा हुआ, वो एक अलग चीज है। जब वो चीज बनी, उसकी पैकिंग हुई, उसके ऊपर जो उसका स्टैंप कर दिया गया रेट और उसके ग्राम्स, वो पूरे होने जरूरी हैं। उसके बाद अगर कीमत ज्यादा हो गई है तो वो उसको नहीं कम कर सकते। उसके ऊपर जो टैक्स आपने पे करना है, वो सारी चीजें डिटेल लिख के उसके बाद फिर उसकी कीमत एडजस्ट होती है, फिर वो मार्केट में आती है। जो रिटेलर प्राइस है फिर आप वही पे करेंगे, और जो ग्राम्स हैं वो पूरे होना जरूरी है। अगर ग्राम्स कम है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, कि जी ये पैकिंग है और इन्होंने इसके अंदर 250 ग्राम लिखा हुआ है, जबकि इसका एग्जैक्ट जो वेट है वो 240 ग्राम है, 10 ग्राम कम है, तो अब उस 10 ग्राम को क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते, चीज़ परचेज की उसके ऊपर जितना ग्राम्स लिखा हुआ है तो हम तो कहते हैं अच्छा ये बिल्कुल ही एक्यूरेट होएगा जी। हमने कौन सा घर जाके उसको चीज़ का पैमानों के साथ जो है वो पैमाइश करके और उसको वजन करके उसका हम पता कर लगाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अगर वो 2-2, 4-4, 5-5 ग्राम की भी हेरा फेरी करें तो उनका तो मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है, और हमें 2-4 ग्राम का पता भी नहीं चलता। सही बात है, ऐसे ही है। बहुत कम लोग हैं जो इसको देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो इसको कर सकते हैं, और जैसे ही वो करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट जो होगा वो ऑल ओवर सबके ऊपर होगा। अच्छा, आज भी हम अवेयरनेस की बात करते हैं, बहुत सारे हम चीज़ें परचेज करने जाते हैं, जिस तरह से हम मॉल्स में जाते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं जो हम परचेज कर रहे थे, हम उसकी बिल्कुल भी हम डेट नहीं देखते, ना ही हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, ना ही हम उसकी एक्सपायरी डेट। अच्छा, उठाया, जल्दी में उठाया, अगर आप जल्दी में हैं तो फिर तो आप बिल्कुल ही इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि आपने चीज़ उठाई, आपने कहा अच्छा जी मॉल, इतने अच्छे मॉल में ये चीज़ पड़ी है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होएगा, और आप वो चीज़ उठाएंगे और परचेज करके आप उसको यूज कर लेते हैं। दोनों चीजें उसके ऊपर मेंशन होती हैं, एक्सपायरी डेट भी और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी। अच्छा, फिर अगर कोई जो दुकानदार हैं उन्होंने जो है एक्सपायरी चीजें रखी हुई होती हैं और वो उसको बेच देते हैं और फिर आपको बाद में पता चले, उसके ऊपर क्या लॉ है, इस हवाले से भी बताइए। आप एक्सपायर चीज ले जाते हैं, आपने एक्सपायर चीज ले गए, आपने घर जाके देखा कि यार ये तो एक्सपायर है, आप उसको लीगल नोटिस भेजेंगे, ठीक है, उसका टाइम होता है 15 दिन। 15 दिन के अंदर अंदर उसने आपका वो लीगल नोटिस जो है उसका उसने जवाब देना है। वो या तो आपको रिटर्न में जवाब देगा या आपको बुलवाएगा, कहेगा कि यार ये गलती हो गई है, चेंज कर लो, जो भी है मामला सेटल करेगा। अगर तो सेटल हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर सेटल नहीं हुआ फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में आ जाएंगे। सही है, कंज्यूमर कोर्ट में आपने अपना केस विन कर लिया, उसके बाद जो आपके वकील की फीस है वो भी वो देगा, जो आपके उस केस के एक्सपेंसेस हैं वो भी वो देगा, ठीक है, एज ए फाइन, ठीक है। उसके बाद जो इसके अलावा फाइन इम्पोज होगा वो अलग है, ठीक है। तो ये मतलब जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा वो देगा। अगर कोई चीज ऐसी है, कोई आपने क्रीम परचेज की है जिससे आपकी जल्द खराब हो गई है तो इसके डैमेजेस भी आप क्लेम करेंगे, ठीक है, जो उसके नुकसानात हुए हैं तो फिर उसका अजाला भी वो करेगा। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि कोई भी चीज परचेज कर ली जाए या फिर कुछ इस तरह का हो भी जाए, लोग दुकानदार के पास जाते जरूर हैं कि भाई जी आपने ये कर दिया या आपने ये चीज रखी हुई है, फिर उसके बाद उनको आइडिया नहीं होता कि आया, वो कहते हैं अच्छा क्या अब हम इसके पीछे कोर्ट जाएं या कचहरी में हम देखें या वकीलों को हायर करें। लोग अपनी कहते हैं बस छोड़ो जी, अच्छा अब जो होना था वो हो गया। टाइम मैनेजमेंट नहीं होती लोगों से, टाइम की वजह से वो जुबानी एहतजाज करके खामोश हो जाते हैं। हमारी
कौम को ना मजबूत तौर पे जुबानी एहतजाज पे लगा दिया गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जुबानी एहतजाज करो, चुप करके चले जाओ, उसको कह दो, अगर तो वो मान गया तो ठीक है, अच्छा, कुछ अगर लोग उसने तो इस नहीं तरह माना के तो हैं जो वापस आ वहीं पे जाएंगे। ही जो है वो लड़ाई चीज झगड़ा फेंक के आ करके, जाते गाली हैं। गलौज करके, एक दूसरे को मार धाड़ करके, और जब तक वो उसको मार नहीं लेगा या उसको नुकसान नहीं पहुंचा लेगा तब तक उसको सुकून नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा तो ही है। हमारे यहाँ ये है कि बजाय कि हम उसको लीगल तरीके से उसको लेकर चलें, उस हम चीज की- उसका उलट चलते हैं। उस चीज की अवेयरनेस नहीं है ना। अब कंज्यूमर कोर्ट पे आप माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं, अब जो लाइव दोस्त देख रहे हैं वो सारे इस चीज को नाज़रीन देखेंगे, उनको पता होगा कि यार ये हमारे पास एक रेमेडी है। हमें जरूरत नहीं है जाके दुकानदार से उलझें, उसके के साथ झगड़ा करें, उसके साथ अपने मामलात को इस लेवल पे लेके जाएंगे, वो आपका सर फाड़े या आप हाँ। उसका। और जितनी गर्मी है सर फाड़ने के बाद बंदा बचना भी मुश्किल है। अल्लाह माफिज है। वही कहते हैं बस आपकी जो है ना वो हाथ और जुबान से लोग महफूज रहे हैं। हमारा बिल्कुल इस्लाम भी हमें यही कहता है, ठीक है कानून जब हमारे बनाए गए हैं तो फिर उन कानून पे अमल दरामद भी करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे। वैसे हमारे यहाँ वो कहते हैं कानून में यही आ जाता है कि कानून में भी तो बहुत सारे हमारे फ्लॉज हैं कि इंसाफ के हवाले से ना फौरी इंसाफ जो है ना वो भी हमें जब नहीं मिलता तो लोग फिर कहते हैं खुद ही कचहरी लगा लो। बिल्कुल सही है। फौरी इंसाफ ना मिलने की ना एक बेसिक वजह है। एक तो ये हमारा प्रोसीजर जो है ना वो लेंथी है। दूसरा उस प्रोसीजर के अंदर जो हमारी कोर्ट्स है ना उसके अंदर रश बहुत ज्यादा है, कोर्ट्स कम है, केसेस ज्यादा है। अब मैं मुल्तान की बात करूं, जो सिविल जजेस और फैमिली जजेस और मजिस्ट्रेट्स हैं उनके पास डेली की 150-200 की काज लिस्ट है, यानी कि उन्होंने डेली 200 केस या 150 केस सुनना है। अगर एक बंदा एक दिन में 200 केस सुन रहा है और उस 200 के 200 का आर्डर वो खुद से लिखवा रहा है, 4 बजे तक वो कैसे कर सकते हैं? तो फिर उसमें गलत फैसले होंगे। फिर होता यह है कि इसको ना स्टेप वाइज कर लिया जाता है कि आज जिस केस में जिस चीज की लिए डेट फिक्स है ना कि आज मुलजम ने अपेयर होना है, तो वो मुलजिम की या मुद्दा लेके अपेयरेंस पे ही होगा। वो आ गया, उसने अपना साइन अंगूठा कर दिया कि जी मैं हाजिर हो गया हूँ, उसके बाद उसको नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी कि अगली पेशी पे आप अपने गवाह ले आए। इस पेशी पे गवाह नहीं बुलवाए जाएंगे। तो उसको इस तरीके से ना तकसीम किया जाता है। वो तकसीम करने से वो लेंथी हो जाता है। अगर हमारे पास जजेस की तादाद ज्यादा हो, कोर्ट्स की तादाद ज्यादा हो, तो फिर वो बड़ी आसानी से ये स्पीडी हो सकते हैं। अगर अभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का किसी दिन विजिट रखें तो जो कोर्ट के अंदर अहमद साहबान के कमरे थे ना किसी दौर में जब ये कोर्ट्स बनी थी, अब उसी कोर्ट्स में सिविल जजेस को बैठाया हुआ है। सही। अब वो उसी कोर्ट में बिल्कुल छोटी सी कोर्ट है, उसी में वो भी बैठे हैं, उनका रीडर भी है, स्टेनो भी है, उसमें वकील ने भी अपेयर होना है दोनों साइडों से पार्टियों ने भी अपेयर होना है। वो 2 केसों के बंदे एक टाइम में उस कोर्ट के अंदर खड़े नहीं हो सकते। अब वो सारे जो मसाइल हैं उनकी वजह से ये केस पेंडिंग होते हैं और डिले होते हैं। जब बंदा देखता है यार इतना रश है, इतना टेंशन हो रही है, टाइम कहता है यार इसमें पेशी लो, अगली पेशी पे कर लेंगे, मौसम बहुत सख्त है। वही ना, वो पेशियों पे पेशियां बढ़ती रहती हैं और फिर आपके जो फैसले हैं, आपको जो इंसाफ फौरी मिलना होता है उसमें आपको जो है वो बहुत फिर इंतजार करना पड़ जाता है। फिर मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही जो है हम आपको बता दें हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं जी फरहान मलिक, उनके दोस्त की आज बर्थडे है अहमद अली कुरैशी की, तो हमारी पूरी रोही टीम की तरफ से उनको विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों खुशियां नसीब करें। और इसके साथ ही फरहान जो है वो वेट भी कर रहा है आपके केक का, तो फरहान को आप केक खिलाएंगे तो मेरे ख्याल में हमारी पूरी रोही टीम भी केक खाएगी। तो बहुत खुश रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ जो है अभी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि सार्फिन के क्या क्या राइट्स हैं, या जानवरों के हवाले से भी हम डॉक्टर साहब से बात करें कि किस तरीके से इस मौसम में जो है वो आप अपने जानवरों का ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, कुछ पालतू जानवर होते हैं और उसमें जाहिर सी बात है उनकी केयर जो है वो ज़रा डिफरेंट हो जाती है, जिसमें हम डॉग्स भी आ जाते हैं, आपके बर्ड्स हैं, आपके कैट्स हैं, और अच्छा फिर उसके साथ ही कुछ ऐसे जिन्होंने अपने फॉर्म्स बनाए हुए हैं जिसमें जो है वो बकरियां भी हैं, तमाम जानवर उसमें आ जाते हैं कि उन्होंने बहाना टाइप जो लोग बनाते हैं। अच्छा, उनमें बताइएगा जो भैंसें हैं, गाय हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस मौसम में हो सकती हैं और उनसे बचा जा सकता है?
जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इस मौसम के अंदर हीट स्ट्रेस में इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज होता है, यानी इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफियत डाउन हो जाती है। सही। तो हर किस्म की बीमारी होने का जो है वो खतरा मंडलाता रहता है हमेशा। ठीक है। अब जो इस करंट सीजन में चल रहा है इस वक्त, जो गाय भैंसों की अगर हम बात करें तो उनमें बोवाइन एम्फीवरल फीवर, जिसे हम 3 डे सिकनेस भी कहते हैं, ठीक है। और आम लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं लंगड़ी का बुखार या विरल का बुखार, ये इस वक्त बहुत ज्यादा है और पीक पे जो है वो जानवरों को हो रहा है। ठीक है। अब अगर उसमें कोई अलामात की बात करूं ताकि देखने वाले और सुनने वाले जरा उसको पहचान सके थोड़ा सा, उसमें सबसे पहली साइन जो है वो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर जानवर का 105-106 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। सही। जबकि नॉर्मली हम 100.5 से लेके 101 उससे जो है वो नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ जानवर खाना पीना छोड़ देता है, उसके नाक से पानी आना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात मुंह से भी रालें जो है वो टपकती हैं उससे। ठीक है। और जॉइंट्स के ऊपर, जोड़ों के ऊपर सोजिश भी हो जाती है अगर सिविरिटी उसकी केस की ज्यादा या बीमारी की ज्यादा हो जाए। और जॉइंट्स में या जोड़ों में पेन बहुत ज्यादा होता है और जानवर एक टांग से या ज्यादा 2 से या हो सकता है 4 से ही जो है वो लेमना स्टार्ट हो जाए और लंगड़ा के चलना शुरू कर दे। और बाज़ औक़ात अगर सिविरिटी ज्यादा हो, ट्रीटमेंट या इलाज टाइमली ना किया जाए तो जानवर बैठ भी जाता है। सही। और कई दिन जो है वो इस पोजीशन में फिर जाके गुजारता है। तो इससे जो बचने का जो वाहिद हल है, आम जुबान में तो हम कहते हैं 3 दिन का या 4 दिन का बुखार। कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि 3-4 दिन के बाद जानवर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होता, क्योंकि मौसम ऊपर से साथ नहीं दे रहा होता, उसकी शिद्दत अलहदा से है और जानवर को अलहदा से टेम्परेचर की वजह से। तो इस लिहाज से अच्छा, इसमें एक और भी देखा गया कि अबॉर्शन बहुत ज्यादा हो रही है। जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनका जो है वो अवॉर्ड कर देते हैं और वो एक अलहदा से जो है ना वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली लॉस की तरफ चला जाता है। दूसरी इसमें जो एहतियात करनी चाहिए कि अगर स्टेप वाइज देखा जाए, मैनेजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से शेड की या जानवरों के जगह जो खड़े होने की जगह है वो वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर होनी चाहिए, नीचे बेडिंग प्रॉपर हो। और अगर थोड़ा सा एडवांस स्टेज की तरफ चले जाएं तो शावरिंग सिस्टम आजकल इंस्टॉल हो रहा है शेड्स के अंदर। वो इतना कोई कॉस्टली भी नहीं है, 4 से 5 हज़ार का जो है वो 8 से 10 जानवरों के शेड में इजीली इंस्टॉल हो जाता है। उससे किसी हद तक जो है वो ये हीट स्ट्रेस का जो इफेक्ट है इससे बचाया जा सकता है जानवरों को। और इसके साथ साथ बीमारियों से बचने का जो वाहिद हल है वो टाइमली वैक्सीनेशंस हैं, जो कि लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट की तरफ से शेड्यूल के मुताबिक तमाम हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड की जाती हैं। और हमारा जो असिस्टेंट स्टाफ है जो फील्ड वैक्सीनेशन वाला, वो शेड्यूल के मुताबिक उनको एरियाज अलाट किए गए हैं, वो वहां पे जाके वैक्सीन करते हैं जानवरों की और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग वैक्सीन, कुछ लोगों के जानवर रह जाते हैं जो कि नहीं कर पाते, या बंदा को घर नहीं है, या जानवर ग्रेजिंग पे लेके गया हुआ है अगला बंदा जो मालिक है। तो उसका तरीकाकार ये है कि या तो अपने करीबी जो हॉस्पिटल है वहां पे इन्फॉर्म करें, या हमारे जो महकमे की हेल्पलाइन है 0809211 उसके ऊपर इतला दी जा सकती है। या तीसरे नंबर के ऊपर डिपार्टमेंट अब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें हमारी एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, ADRS फार्मर के नाम से। ठीक है। उसके ऊपर जो है वो बीमारी की इतला या वैक्सीन ना होने की इतला भी दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्योंकि जाहिर सी बात है ऐप के हवाले से नॉलेज नहीं होती, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, उस हवाले से भी बताइएगा कि वो फिर फोन नंबर पे ही जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ये क्या? जी बिल्कुल, जो हेल्पलाइन है हमारी जी 24/7 है 0809211, उसके ऊपर कॉल करके जो है वो इतला दी जा सकती है। और आपकी जो सर्विस है वो कितने टाइम में, मतलब अगर किसी डॉक्टर की विद इन 1 आवर जी, विद इन 1 आवर उसकी जो मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं हमारे जिली दफातर, वहाँ पे इतला आती है, फिर तहसील लेवल पे, फिर मौजे के मुताबिक जो मुतलका वेटरनरी हॉस्पिटल होता है उसके इंचार्ज को उसकी इतला दी जाती है और उससे फिर वापसी उसका रिस्पॉन्स भी लिया जाता है। सही। ट्रीटमेंट का, वैक्सीनेशन का। अच्छा, मेडिसिन के हवाले से भी जिस तरह कॉलर भी थे वो ये बात कर रहे थे कि मेडिसिन जो हैं वो नहीं मिलती, अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो उस हवाले से मेडिसिन मुयसर नहीं हो रही, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ हद तक डेफिशिएंसीज देखें जी, उससे जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन बाज़ का ये होता है कि जो फार्मर है हमारा, चाहे उसने बर्ड रखे हुए हैं या जानवर रखे हुए हैं, तो अपनी डिमांड की मेडिसिन जो है वो वहां से मांगता है जाके, या कहता है जी मुझे फलां मेडिसिन दो। ठीक है। तो इस तरह फिर कुछ थोड़े से इश्यूज हम फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होती है वो अवेलेबिलिटी हमारे एरियाज के मुताबिक ही होती है कि वहां पे कौन कौन सी बीमारियों का ज्यादा आउटब्रेक होने का खदशा है या कौन कौन सी मेडिसिन ज्यादा यूज होनी है। तो उस रूटीन से मेडिसिन जो है वो रेगुलरली
हॉस्पिटल्स को सप्लाई की जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों को दी जाती है। अच्छा, आपका हेल्प लाइन नंबर जो है वो उसको काइंडली आप जरा रिपीट कर देंगे ताकि बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी जी, वो है जी 080000 9211 08000 9211। ठीक है, वही कि आप लोगों को, क्या अगर जानवरों को कोई भी बीमारी है तो आप उसको फौरन जो है आप इतला कर सकते हैं और आपको डॉक्टर जो है वो आपको मुयसर होगा। अच्छा, अभी जिस तरीके से हम बात करते हैं कि बीमारियां जैसे बर्ड्स के हवाले से या जो कैट्स में बीमारियां जो हैं वो इस मौसम में क्या हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? हाँ जी, अब घरेलू लेवल के ऊपर पेट्स जो हमने रखे हुए हैं उसमें डॉग कैट्स आ जाएगा जी, या पेट जो बर्ड्स रखे हुए हैं, पिजन्स हैं, पैरट्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, तो इनमें भी इस मौसम में बीमारियां ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। खासतौर पे अगर डॉग कैट्स की बात कीजिए, इनका एक तो बिहेवियर ये होता है कि इन्होंने ठंडी जगह पे और गीली जगह पे जाके बैठना है। अब गीली जगह पे मॉइस्चर एनवायरनमेंट में भी ज्यादा ह्यूमिडिटी लेवल है और वहां से भी वो सारा दिन वो गीला रहते हैं, उस वजह से भी जो है ना वो डिजीजेज ज्यादा ट्रांसफर होती हैं। ठीक है। अच्छा, और इनमें स्किन के प्रॉब्लम जो हैं, एलर्जी के प्रॉब्लम्स, इवन कि मैंने कुछ पेट्स में स्किन के अंदर पस पड़ती हुई भी देखी है इन दिनों में, यानी वो इतना इतना वो सिविरिटी में उसमें जब इजाफा होता है तो इस तरफ ही चला जाता है केस। तो इसी तरह टिक कंट्रोल जो है ना वो बहुत जरूरी है इस मौसम में। पेट्स के अंदर भी लार्ज स्मॉल सारे जानवरों में टिक्स जो है वो बहुत सारी बीमारियों का एज ए कैरियर जो है वो इस्तेमाल होती हैं और एक जानवर से लेके बाकी जानवरों में वो बीमारियां ट्रांसफर करने का सबब बनती हैं। उसके लिए सफाई जानवर की और उसके रहन सहन की जगह जो है वो साफ सुथरी रखनी चाहिए। अब अगर बर्ड्स की तरफ बात करें, परिंदों की तरफ, उनमें जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, आईबी हम उसे बोलते हैं, इसी तरह न्यूकैसल डिजीज है जिसे हम रानीखेत की बीमारी कहते हैं। तो इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में वायरल बीमारियां जितनी हैं उनके ज्यादा होने के जो है वो चांसेस होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है जी, एक तो सेहत डिस्टर्ब होनी है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन लॉस, यानी जिन लोगों ने कमर्शियल लेवल के ऊपर बर्ड्स रखे हुए हैं, अब उनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है तो हैचेबिलिटी उनकी जो है वो नीचे चली जाएगी, अपना अल्टीमेटली वो गोल अचीव नहीं कर सकेंगे और वो लॉस में चले जाएंगे। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता बीमारी की आउटब्रेक हो गई है तो मोर्टेलिटी के चांसेस हैं, तो वो परिंदे जो है वो बर्ड्स जो है वो। और इन छोटे बर्ड्स में ये मैं ऐड करता चलूं कि अगर मेरे घर में या किसी फार्मर ने भी या किसी ने अपने घर में 100 मुर्गी भी रखी हुई है, उसमें से अगर एक बर्ड भी बीमार होता है तो अज्यूम किया जाएगा कि बाकी भी 99 को वो वायरस आ चुका है। सही। तो वैक्सीन जो है वो फ्लॉक लेवल पे या ट्रीटमेंट फ्लॉक लेवल पे हमेशा करवानी चाहिए। होता असल में ये है कि हमारे शहरों में भी लोगों ने अंडों के लिए या गोश्त के लिए मुर्गियां पाली हुई हैं, एक आधा बर्ड बीमार होगा, बीमार होने के बाद वैक्सीन करनी शुरू कर देंगे। हालांकि वैक्सीनेशन हेल्दी बर्ड्स को, हेल्दी जानवरों को की जाती है और हेल्दी बॉडी को की जाती है ताकि बीमारी आए ना। हाँ, वो हमें याद आता है कि जब ये बीमार हो जाते हैं तो अब हमने वैक्सीन करने। अच्छा, उसका फिर बजाय इसके बचने के वो सिविरिटी जो है वो डिजीज की ज्यादा हो जाती है। जो बर्ड मोर्टेलिटी हमारी 10 दिन में होनी है वो 2 दिन के अंदर अंदर सारे बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें, ये बताएं जाके लाजमी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर को कि वैक्सीन जो है वो हेल्दी बर्ड्स को करनी है या खुदा न खास्ता बीमार हुए हैं उनको करनी है। तो यही है ना कि आप जानवर शौक से पाल तो लेते हैं या अपने पेट्स रखे हुए होते हैं तो फिर उनकी केयर भी उतनी ज्यादा होती है। मतलब ये जो आप बर्ड्स रखते हैं या फिर आप डॉग्स या कैट्स, ये बहुत ज्यादा तवज्जो मांग रहे होते हैं। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ ही हम जिस तरह से कंज्यूमर राइट्स के हवाले से बात कर रहे थे, अच्छा जिस तरह से वकील हायर किया जाए या बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से हमने जाकर अपनी जो है वो एप्लीकेशन देनी है या हमने जाके जो है वकील से बात करनी है, तो इस हवाले से बताइएगा डिटेल। लेकिन अभी नाज़रीन हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी कि जिस तरीके से जो है कंज्यूमर राइट्स के हवाले से कि किस तरीके से आप लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, और इसके साथ ही वो राइट्स के ऊपर भी बात करेंगे, लॉ के ऊपर भी बात करेंगे, बताइएगा। लॉयर के साथ कांटेक्ट करने का तो सिंपल तरीका है, आप जिस शहर में भी हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या तहसील कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे लॉयर्स के चैम्बर्स मौजूद हैं। ठीक है। जिस बंदे ने अपनी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि कंज्यूमर कोर्ट का वो काम करते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। सबसे पहले वो आपको लीगल नोटिस बना के देंगे, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट का जब भी केस आपने फाइल करना है, सबसे पहले आपने जो बंदा है जिसने आपको चीज सेल की है, उस सेलर को आपने थ्रू लीगल नोटिस उसको इंटीमेट करना है कि आपने ये काम करना था, आपने नहीं किया, तो आप इसको फुलफिल करें, वरना फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो आपने उस लीगल नोटिस के अंदर लिखना होता है कि आपकी इस वजह से मुझे ये डैमेजेस हुए हैं,
اس کا اتنا ہرجانہ بنتا ہے، ٹھیک وہ ہے۔ ساری چیزیں آپ نے اس میں مینشن کر دینی ہے. پھر اسی لیگل نوٹس کی بیس پہ آپ کورٹ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہ جی ہم نے یہ لیگل نوٹس بھی دیا تھا، یہ ان کی سلپ ہے جو ہم نے ان سے چیز پرچیز کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ رسیٹ ہے ہمارے پاس، اور یہ وہ پروڈکٹ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں جو نقائص ہیں. یہ آپ پھر کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کورٹ پھر ان کو بلاتی ہے. ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ بھی کورٹ میں جائیں تو سمپل سا پرفارم ہے، آپ خود بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ تھرو کونسل جائیں گے ان کا ڈیلی کا کام ہے، ہاں ظاہر ہے، تو وہ بہتر طریقے professional سے آپ ہوتے کو ہیں. گائیڈ جی. کر سکتے ہیں. ٹھیک وہ ہے۔ پروفیشنل ہے، ان کا ڈیلی کا کام ہے، ان کو سارے پروسیجر کا پتہ ہے، وہ آپ کو پراپر گائیڈ بھی کر دیں گے، آپ کا وقت بچ جائے گا، آپ صحیح. فضول میں نہیں بیٹھیں گے جا کے. اور ان کی ایک تو کنزیومر کورٹ میں رش نہیں ہے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگ جاتے نہیں ہیں. کنزیومر کورٹ میں کیسز بڑی سپیڈی ہو جاتے ہیں، 5 7 10 کیسز سے اوپر لسٹ نہیں ہوتی ان کی، صحیح. ایک دن کی اس سے زیادہ لسٹ نہیں ہے. جبکہ ہماری فیملی کورٹس میں چلے جائیں یا سول کورٹس میں، کرمنل کورٹس میں، وہاں پہ 200 کیس لگا ہوا ہے ایک دن کا، وہاں پہ 5 7 10 15 کیسز بس. صحیح. پھر اس کے اندر آپ کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جینون ڈیفیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس یہ جو 2 3 چیزیں ہیں یہ ہر بندے کے پاس ہی ہوتی ہیں. کوئی آپ بھی کے پاس بندہ سلپ ہونا بہت ضروری ہے slip اگر ہونا آپ نے کوئی ضروری بھی ہے. چیز پرچیز کی ہے. اگر انہوں نے کوئی گارنٹی کارڈ کوئی وارنٹی کارڈ دیا ہے تو وہ ہونا بھی ضروری چاہیے. ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا ہے گارنٹی کارڈ یا وارنٹی کارڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، وہ زبانی انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ چیزیں ہم، وہ زبانی آپ کا معاہدہ ہوتا ہے، وہ آپ پھر اسی حساب سے لیگل نوٹس تیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے کیس تیار ہوتا ہے. جب آپ کیس جیت جاتے ہیں، بالفرض میں نے موبائل لیا تھا اور یہ ڈیفیکٹو ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا، وہ مجھے چینج بھی کروا کے دیں گے. جو میرا کیس کے اوپر ایکسپینسز آئے جو میں نے کونسل ارینج کیا، پھر اس کی وجہ سے اگر میرا کوئی نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ نقصان بھی وہ پورا کریں گے. صحیح. وہ پراپر کورٹ اس کی ایگزیکیوشن کروا کے دے گی آپ کو. اچھا کتنے دن اس میں لگ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپلیکیشن دی ہے اور اس پہ آپ نے اپنا ان کیس کا ٹرائل بہت سپیڈی ہے. ٹھیک ہے. 1 ماہ 1.5 ماہ 2 ماہ اس میں آپ کو جو ہے جی. اچھا جس طرح آن لائن ہم چیزیں پرچیز کر لیتے ہیں، ہمیں اب تو خیر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں موسٹلی ہم تو اسی چیز پہ چلے گئے نا، آن لائن پہ. جی جی. آن لائن کس طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ کی چیز خراب آپ کو مل جاتی ہے یا آپ اس پہ، تو وہ کیس کس طریقے سے ہم، اچھی سائٹس ہیں انہوں نے تو اپنا علیحدہ سے آن لائن انہوں نے اپنا پورا ایک علیحدہ سے چیپٹر دیا ہوتا ہے اسی کے اندر کہ آپ جو فیک پیجز والے ہیں وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. اس کے اندر چونکہ اس کے اندر انٹرنیٹ آ گیا تو پھر یہ کنزیومر کورٹ سے نکل جاتا ہے، پھر یہ سائبر میں چلا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جب آپ مین ٹو مین ہے پھر تو یہ ہے کنزیومر کورٹ. ٹھیک ہے. مطلب اگر آن لائن ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ آپ سائبر کی طرف جائیں، سائبر میں جائیں گے. ٹھیک ہو. سائبر میں تو بہت سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ تو مطلب چیز بھی نہیں پہنچتی، کٹ بھی جاتے ہیں پیسے. بعض اوقات تو چیز جو تصویر ہوتی ہے جو انہوں نے اسپیسیفکیشن لکھی ہوتی ہے وہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ میں ہوتی ہے. اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوا کہ دراز جیسی ایک بڑی کمپنی ہے، پر اس پر جب چیزیں جو ہے آرڈر کی، آپ نے جو چیز اس کے بعد جب جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو آرڈر آپ کا وصول ہوا تو اس میں جو چیز ہے وہ بالکل ہی یا تو خالی ہوتی ہے یا پھر لوگ اتنا مذاق کرتے ہیں کہ اتنی فضول چیزیں بھیج دیتے ہیں. تو مطلب آپ نے پیسے بھی کلیکٹ کر لیے، اس کے بعد اس سائٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. اب دراز از خود کوئی سیلر نہیں ہے، وہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر لوگوں نے شاپس بنائی. ہاں بالکل. تو وہ جو شاپ جس بندے نے کریٹ کی ہے اس نے کریٹ کی، اس نے اس طرح کے معاملات کیے، جب تک ان کو رپورٹس پہنچتی ہیں وہ اس شاپ کو بند کرتے ہیں، اس ٹائم تک وہ اپنا مارجن نکال چکے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سائبر میں چلے جاتے ہیں وہ کنزیومر. اچھا کیونکہ آن لائن فراڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس ٹائم، اور اس سے پھر ظاہر سی بات ہے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ابھی جو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی چیز، اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، جس طرح موبائلز وغیرہ پرچیز ہے یا کچھ اس طرح سے الیکٹرک چیزیں آپ خرید رہے ہیں، یہ تمام اس میں دنیا کی ہر چیز آ جاتی ہے. آپ گاڑی خرید رہے ہیں، آپ موبائل خرید رہے ہیں، آپ نے کپڑے خریدے ہیں، آپ نے فرنیچر خریدا ہے، ہر چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو یہاں پہ مینوفیکچر ہوئی وہ بھی، جو انہوں نے کسی اور جگہ سے منگوا کے اپنی شاپ پہ رکھ کے سیل آؤٹ کی ہے، جیسے یہ کاسمیٹک کا سامان ہے، یہ بھی وہ ایکسپائر چیزیں بیچ رہے ہیں، یا انہوں نے جو چیز بیچی ہے جو لکھا ہوا ہے وہ بہت ہی لو کوالٹی کی ہے، وہ لو کوالٹی کی ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب وہ گھر میں شیمپو تیار کر رہے ہیں اور کسی اچھی کمپنی کے وہ ٹائٹل میں بیچ رہے ہیں، تو اب اس کا وہ رزلٹ تھوڑے نا. صحیح. یہ چیزیں بہت ساری ہو رہی ہیں.
اور جو ابھی آن لائن کی بات ہو رہی تھی اس سے میرے ذہن میں جو بات آئی ہے، آج کل ایک فراڈ بہت زیادہ جو ہو رہا ہے، جس کے کیسز ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں، وہ یہ کہ لوگوں نے لوگ حالات سے تنگ ہیں، پیجز بنائے ہیں، فیس بک پہ ایڈز لگائی ہوئی ہیں کہ جی فری ویزا فلاں ملک کا کچھ نہیں کرنا، آپ نے وہاں جا کے پیسے دے دیجیے گا۔ جب بندہ کانٹیکٹ کرتا ہے کہ جی ویزا ہر چیز فری ہے، بس یہ آپ کی ڈاکومنٹیشن ہم نے کرنی ہے، فائل کے پیسے بھجوا دیں، وہ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ منگواتے ہیں، 5,000 10,000 15,000 20,000، وہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ منگواتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چلو 10,000 سے کیا ہوتا ہے، پھر پچھلا 10 بچانے کے لیے آپ اگلا 5 بھی دیتے ہیں، وہ کرتے کرتے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تک بات لے جاتے ہیں۔ جب تک آپ روکیں گے نہیں، انہوں نے کسی نہ کسی مد میں منگواتے رہنا۔ اس چیز کو عوام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ پراپر کسی ایسی جگہ پہ جائیں جو پراپر ایک جگہ پہ آفس بنا کے بیٹھے ہیں، جن کا آپ کے پاس ڈیٹا ہے۔ اگر کل کلا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ ان کو پکڑ تو سکتے ہیں، کہہ تو سکتے ہیں کہ جی یہ آپ نے وعدہ کیا تھا، یہ پورا نہیں ہوا، یہ آپ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ تھا۔ اگر آپ نے بندہ باہر بھیجا بھی ہے، آپ نے ویزا اور بتایا تھا، دیا اور ہے، ادھر جا کے اس کو کام نہیں ملا، صحیح۔ تو یہ والے کافی سارے مسائل ہیں۔ تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ فزیکلی جا کے بندے سے ملیں اور بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔